بہرحال اگلا خطاب جو ہمارا ہونا ہے وہ آپ جانتے ہیں فضیلت الشیخ نجیب بقالی حفظہ اللہ جو ہمارے مہمان مکرم ہیں، بمبئی سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور بارہا ہمارے یہاں آ چکے ہیں، اور اورنگ آباد والوں سے ہم سے آپ کو خاصی محبت ہے۔ جب بھی آپ کو دعوت دی جاتی ہے آپ یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہاں حاضر ہو جائیں۔ ہم جمعیت اہل حدیث اورنگ آباد کی جانب سے آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور آپ کے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے پھر سے ایک بار ہماری دعوت پر لبیک کہا اور یہاں پر آپ حاضر ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کیسے گزاریں؟ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو کہ خود موصوف مقرر آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ وقت محدود ہے، لہٰذا میں زیادہ وقت صرف نہ کرتے ہوئے بڑے ہی ادب کے ساتھ ہمارے مہمان مکرم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ فضیلت الشیخ جناب نجیب بقالی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی تعریف جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ رحمتیں اور برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم کا ڈراوا سنانے والا بنا کر مبعوث فرمایا، جن کی بعثت اور تشریف آوری ایمان والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا احسان، سب سے بڑا احسان ہے، اور جن کی تشریف آوری کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کے کامل اور مکمل ہو جانے کا اعلان فرما دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بے شمار رحمتیں اور درود السلام نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ تمام بھائیوں کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ آج کے اس اجلاس میں خیر مقدم ہے۔ رب سبحانہ و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اسے ہمارے حسنات میں اضافے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ جو بھی اعمال ہم بجا لائیں اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے تمام اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دکھاوے سے، ریا سے، سما سے، لالچ سے
اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم بھائیو، ان قریب رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ کرنے والا ہے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ رمضان سے پہلے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ ہم بھی دعائیں کریں اللہ تعالی ہم کو رمضان تک پہنچا دے، اس کے فیوض و برکات سے بہرہ ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی گنتی اسی دن سے 12 ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور ان میں 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بیان کیے، لیکن قرآن میں نہ ان 12 مہینوں کے نام ملتے ہیں اور نہ 4 حرمت والے مہینوں کے نام ملتے ہیں۔ اگر کسی مہینے کا نام ملتا ہے تو ایک ہی مہینے کا نام ملتا ہے، اس لیے کہ وہ تمام مہینوں سے فضیلت والا مہینہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ کچھ بھائیوں نے ابھی پھیپھڑوں کا دور لگایا پچھلے دنوں، جیسا کہ عادت ہے اپنی بدعتوں اور خرافات کو ثابت کرنے کے لیے پورا پھیپھڑوں کا دور لگاتے ہیں، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور اللہ انہیں کبھی کامیاب کرے گا بھی نہیں۔ سورہ دخان کی آیت پڑھ کے 15ویں شعبان ثابت کرنے کی کوشش کی، سورہ دخان کی ابتدائی آیات کو پڑھا اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس سے مراد 15ویں شعبان ہے۔ ان آیات میں کیا اللہ نے بیان کیا ہے؟ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان آیات میں حامیم کھلی کتاب، واضح کتاب کی قسم اللہ تعالی نے کھائی، اور اس کے بعد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو جس کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے ایک مبارک رات میں نازل کی، اور وہ رات جس کے اندر سارے فیصلے حکمت والے اللہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ لیکن ہمارے بھائیوں نے یہ کوشش کی ثابت کرنے کی کہ یہ رات، یہ لیلۃ المبارکہ جس کو اللہ نے مبارک رات کہا، یہ 15ویں شعبان ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو اس سے لیلۃ القدر نہیں لیتا، اس سے مراد کوئی اور رات مراد لیتا ہے، وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی زمین پر چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کی موت کا فیصلہ اس مبارک رات میں ہو چکا ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں یعنی لیلۃ القدر، اس مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اور اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو یہی بات آپ کو مزید وضاحت کے ساتھ ایک اور مقام پر ملے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن کی بعد آیات کی تفسیر کرتی ہیں تو دوسرے مقام پہ ملے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بات واضح ہو گئی کہ یہ مبارک رات اور کوئی نہیں ہے بلکہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے بھائیوں نے بہت زور لگایا، ہر سال لگاتے ہیں بیچارے، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو زندہ رکھا، باقی رکھا، پیدا کیا کہ جو حق اور باطل کی تمیز لوگوں کو سکھائیں، صحیح اور غلط لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے رمضان جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن کو نازل کیا، اور ایک رات میں، رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر، اس میں پورا قرآن آسمان دنیا سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے اتار دیا۔ ایک رات میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا تھا، اللہ تعالیٰ، اللہ کو معلوم تھا کہ پورے 23 سال میں کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں. وہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ایک رات میں نازل فرما دی. اور 23 سال کی لمبی مدت میں تھوڑا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جناب جبریل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. تو یہ مہینہ انتہائی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. آپ نے سنا فضائل، بارہا آپ سنتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا. ایک پکارنے والا روزانہ پکارتا ہے. اور یہی ایمان ہے میرے بھائیو. ہم کو پکار سنائی نہیں دیتی ہے تو بھی ہمیں ماننا ہے کہ پکارنے والا پکار رہا ہے. یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ جا. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کے طلبگار، اے برائی کی طرف بڑھنے والے، اب تو اپنے قدم کو روک لے. جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سرکش شیاطین کو قید کر دیا ہے. اب بھی اگر تو برائی سے باز نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے میں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. خصوصی اہتمام میرے بھائیو، اس مہینے کا خصوصی اہتمام. جنت کے دروازوں کا کھل جانا، جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا، سرکش شیاطین کا قید کر دیا جانا، اللہ کی طرف سے یہ خصوصی اہتمام اس مہینے کے لیے ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسلمان، ان کے چہرے جو ہے بالکل مرجھا جاتے ہیں. بہت سارے مسلمان چہرے مرجھا جاتے ہیں. یار اب پابندیوں میں رہنا پڑے گا، اب جھوٹ سے بچنا پڑے گا، اب دھوکے سے بچنا پڑے گا، اب فلم دیکھنے نہیں جا سکتے، اب یہ نہیں کر سکتے، اب وہ نہیں کر سکتے. بہت سارے چہرے مرجھا جائیں. میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مہینہ دیا ہے، اور یہ ہماری ٹریننگ اور تربیت کا مہینہ ہے. اس ایک مہینے میں اللہ چاہتا ہے کہ ہماری ایسی تربیت ہو کہ اس کا اثر باقی پورے 11 مہینوں میں موجود رہے. اور ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا ہے میرے بھائیوں. آج معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. معاملہ جسٹ وی آر چینجنگ the routine, not other than that. اور کچھ نہیں. رمضان آتا ہے، وی آر چینجنگ the routine. سونے کا ٹائم چینج، کھانے کا ٹائم چینج، باقی نتھنگ چینج. خالی کیا؟ صبح ناشتہ کرتے تھے، ابھی سحری کریں گے، 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ پہلے کھا لیں گے. دوپہر میں نہیں کھاتے تھے، شام کو کھائیں گے. اور ڈنر تو ڈنر کے ٹائم پہ ہی ہوگا. ہاں، ہم لوگ صرف رسمن، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ رسمن رمضان آیا، بس جسٹ چینج آف سم روٹین، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے تو ہم لوگ فزیکل ٹریننگ کرتے تھے تو گرو جی ساودھان وشرام سکھاتے تھے، اور اس کے بعد بولتے تھے آخر میں جیسے تھے، تو ہم لوگ جیسے تھے ویسے ہو جاتے تھے. یاد ہے آپ کو؟ گرو جی سکھاتے تھے نا، ساودھان ہو جاتے، وشرام ہو جاتے. اور اس کے بعد آخر میں پورا سکھانے کے بعد، پٹکا پٹکی کرنے کے بعد آخر میں بولتے تھے جیسے تھے. تو ہم لوگ کیسے ہو جاتے تھے؟ وہی ہمارا معاملہ ہے میرے بھائی. رمضان گیا تو جیسے تھے، وہی گرو جی کی بات. بتائیے کتنے سالوں سے ہم رمضان پا رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی؟ کچھ تبدیلی نہیں. وہی ہمارا حال جو پہلے تھا وہی اب بھی ہے. رمضان سے پہلے جو پوزیشن ہوتی ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے ان بے عملوں کو جن کے لیے بار ہے، بوجھ ہے، وہ شراب کے رسیا شراب پی رہے ہیں، وہ فلمیں دیکھنے والے فلم دیکھ رہے ہیں، وہ گانے سننے والے گانے سن رہے ہیں، وہ غیبت چگلی والے اپنے معاملوں میں لگے ہوئے، ان کو تو جانے دیجیے. لیکن جو دیندار طبقہ ہے، جو رمضان کے آنے سے خوش ہو رہا ہے، ان کی بھی حالت تو ہم دیکھیں. ان کی حالت کیا ہے؟ کچھ تبدیلی آ رہی ہے، کچھ بدلاؤ آ رہا ہے.
وہی پوزیشن، رمضان جانے کے بعد وہی حال ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زبانوں پہ کیا ہوتا ہے، 1 مہینے کی تو بات ہے. اور ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، کہ عبادت کو عبادت سمجھ کر کرو، عادت سمجھ کر مت کرو. ہمارا معاملہ کیا ہے، عبادت کو عادت سمجھ کے کرتے ہیں. اسی لیے دیکھیے نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں، سپ سپ سپ، پھر سر اٹھ جاتا اپنے آپ آٹومیٹیکلی. سبحان ربی الاعلیٰ بھی صحیح نہیں بولتے ہیں، خالی قریب رہے تو سپ 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 ایسی آواز آتی ہے اور آٹومیٹیکلی سر اٹھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری عبادت نہیں ہے، عادت. اس کو ہم نے عبادت سمجھ کے نہیں کیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نمازوں کو آپ دیکھیں، 2 صحابہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے داری، آپ نے ذمہ داری دی، پہرے داری کی، رات میں جاگنا ہے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تم کو. دونوں نے اپنی باری مقرر کر لی، کون پہلے جاگے گا کون بعد میں جاگے گا. جو سونے والے تھے وہ سو گئے، اور جو جاگ رہے ہیں انہوں نے کہا میں ایسے ویسے کیوں اپنا وقت بتاؤں، ہاتھ باندھ لیا، اللہ اکبر کے، اور لگے قرآن پڑھنے. اور قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا کہ دشمن کی طرف سے تیر آنے کے بعد بھی احساس نہیں ہوا. ٹیس محسوس ہوئی، تیر کو نکالا پھینک دیا، قیام جاری ہے. دوسرا تیر آیا دشمن کی طرف سے، پھر نکالا پھینک دیا، قیام جاری ہے. تیر آتا گیا، لگتا گیا، نکالتے رہے، قیام کرتے رہے. جب دیکھا کہ خون زیادہ بہ رہا ہے تب نماز ختم کی. ساتھی جاگ گئے، ساتھی کو جگایا، کہا اتنا خون تمہارا بہ گیا، تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ یاد نہیں ہوتا تو قیام جاری رکھتا، میں نماز نہیں ختم کرتا. لیکن میں نے وعدہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وعدہ مجھے پورا کرنا ہے، اس لیے میں نے نماز کو ختم کیا ہے، نماز کا سلام پھیرا. عبادتوں میں منہمک خبر نہیں ہے دائیں بائیں کی، تکلیف کا احساس نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کو عبادت سمجھ کر وہ کرتے تھے، اور ہم عادت سمجھ کر کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، مہینے کے جانے کے بعد بھی کوئی فرق ہمارے اندر نہیں آتا. ضرورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صوم کیوں فرض کیا ہے، اس کو اللہ ہمیں سمجھا دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں فرض کیا اللہ نے صوم؟ پورے 11 مہینے کھا رہے ہیں، اور یہ 1 مہینہ اللہ نے صرف صوم کا رکھا ہے. اس میں بھی ایسا نہیں کہ کھاؤ پیو مت، کھاؤ پیو مت. پہلے کے روزے آپ دیکھیے کتنے سخت ہوتے تھے. تفسیروں میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا تھا بندہ، روزہ فرض ہو جاتا. کچھ کھا لیا، نہیں کھایا، تھکا ہے، سو گیا، فرض ہو گیا روزہ. مسلمانوں کی حالت خراب. لیکن مسلمانوں کا معاملہ سمعنا واطعنا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا ہوا ہے. بیویوں سے مباشرت بالکل ممنوع. اللہ تعالیٰ نے حکم تبدیل فرمایا، اپنا حکم بدل دیا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم والآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. آیت کا سیاق بتا رہا ہے کہ پہلے حکم کچھ اور تھا، بعد میں اللہ نے بدل دیا. اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور مرو تو مسلمان بن کر مرو. صحابہ نے یہ سوچنا شروع کیا کہ شاید ہم اللہ سے ویسے نہیں ڈر رہے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے. جبھی تو اللہ فرما رہا ہے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. قیام لمبے ہو گئے، سجود کی کثرت ہونے لگی، پیشانیاں پھٹنے لگی، پیروں پہ ورم آنے لگا. اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم. جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. طاقت سے زیادہ اللہ کسی بندے پہ بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ بڑا رحیم ہے اپنے بندوں پر. اللہ تعالیٰ نے حکم بدل دیا، حکم تبدیل کر دیا. پہلے عشاء کے بعد روزہ فرض ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. آج اتنے آسان روزے ہم سے نہیں ہوتے. اتنا آسان معاملہ ہے، چند گھنٹوں کا روزہ ہے. کیوں رکھوا رہا اللہ تعالیٰ روزہ؟
کیا مقصد ہے اللہ کا, کیا چاہتا ہے اللہ ہم سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر صوم فرض کر دیے گئے. اور تمہارے لیے نیا معاملہ نہیں ہے صوم کی فرضیت کا, بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, جیسے تم سے پہلے لوگوں پر اللہ نے روزوں کو فرض کیا تھا. کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون. اللہ یہ تقوی کیا ہے ہمیں سمجھا دے رب العالمین, تقوی سمجھ میں آ جائے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, ڈرنے رکنے بچنے والے بن جاؤ. تقوی کس کا نام ہے؟ کسی خاص حیت میں عبادت کرنے کا نام تقوی ہے. ایک پیر پر کھڑے ہو کے 15 پارے پڑھو, اس کے بعد وہ پیر رکھ دو, دوسرا پیر کھڑا کرو, 15 پارے پڑھو, اس سے تقوی حاصل ہوگا. جاؤ جنگل میں الٹے لٹک جاؤ, تقوی حاصل ہوگا. گھر والوں سے, دنیا سے, بیوی سے دور ہو جاؤ, تقوی حاصل ہوگا. کیا ہے تقوی؟ بندہ اس سوچ کے ساتھ جیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس کی عظمت اور جلالت کا تصور ہمیشہ اس کے ذہن و دماغ میں قائم رہے, اس کے دل میں بات رہے کہ میرا کوئی معاملہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. آج کل سی سی ٹی وی والے, کیمرے والے ایڈورٹائز لگا رہے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے بھی پڑھا, کل بھی پڑھا. کیمرہ لگا ہوا ہے, کیمرے والے جو کمپنی والے ہوتے ہیں ایڈورٹائز لگا رہے ہیں, وہ اوپر والا سب دیکھ رہا ہے. کیمرے کو لانچ کیا انہوں نے, یعنی جو کمپنی ہے اس نے اپنا پروڈکٹ لانچ کیا ہے, اس کو اپنا پروڈکٹ مارکیٹ میں آگے بڑھانا ہے, بیچنا ہے. تو کیا لکھا ہے؟ کیمرے لگے ہوئے, بڑے خوبصورت انداز میں بنایا ہے اور لکھا ہے اوپر والا سب دیکھ رہا ہے. اللہ کرے یہ تصور ہمارے ذہنوں میں قائم ہو جائے کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے. بس اللہ یہی چاہتا ہے روزوں سے. تقوی, اللہ کا ڈر, پرہیزگاری. اور تقوی کو سمجھنا ہے تو مکالمہ یاد کیجئے عمر رضی اللہ عنہ کا اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا. عمر ابی سے پوچھتے ہیں, حالانکہ عمر کا درجہ بہت بڑا ہے, لیکن صحابہ کرام نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میرے سے چھوٹا یا میرے سے چھوٹے درجے کا نعوذ باللہ اس سے میں کیسے سوال کروں. یہ کہے گا مولوی صاحب کو کچھ نہیں آتا ہے. ہاں, صحابہ جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے, اور علماء کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی اپنے سے سینئر یا جونیئر ملاقات ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ مسئلے نکلتے ہیں. جو حقیقی معنوں میں علماء ہوتے ہیں, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, وہ آسمان پہ نہیں اڑتے ہیں, زمین پہ رہتے ہیں. ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے, انکساری ہوتی ہے, تواضع ہوتا ہے, اللہ کا ڈر ہوتا ہے. وہ اپنے کو سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں, باقی سب کو بڑا سمجھتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو مزید بلند کرتا ہے. یہ عمر کا تواضع تھا. عمر ابی سے پوچھ رہے ہیں, ابی تقویٰ کیا ہے؟ اور ابی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا, امیر المومنین آپ کا گزر ایسے راستے سے ہو جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں, اور بیچ میں مختصر سا راستہ ہو, تو آپ کا گزر کیسے ہوگا؟ فرمایا بہت بچتے بچاتے اپنے آپ کو میں گزاروں گا, میرے کپڑے میں کہیں کوئی کانٹا نہ الجھ جائے, یا کہ میرے جسم تک وہ کانٹا نہ پہنچ جائے. ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس یہی تقویٰ ہے امیر المومنین. علماء نے وضاحت کی, دائیں طرف شبہات کے کانٹے شیطان نے لگا رکھے ہیں, بائیں طرف شہوات کے کانٹے شیطان نے لگا رکھے ہیں, اور شبہات اور شہوات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکل جاتا ہے جو, اس کو تقویٰ حاصل ہو گیا. پہلے شیطان شبہات میں مبتلا کرتا ہے, اللہ کے بارے میں شبہات, غیب کی خبروں کے بارے میں شبہات, طرح طرح کے شبہات. اور جب بندہ علماء سے جڑ کر رہتا ہے, کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے, تو شبہات میں نہیں پھنسا سکتا شیطان, تو شہوات میں پھنساتا ہے. ان شبہات اور شہوات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکل جانے کا نام تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو وہیں دیکھے جہاں اللہ بندے کو دیکھنا پسند کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بندے کو وہاں کبھی بھی نہ دیکھے جہاں اللہ اس کو دیکھنا ناپسند کرتا ہے. یہ تقویٰ ہے. اور میرے بھائیوں, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہم کو کہ ہم متقی بن جائیں. آپ دیکھیے مثالیں بہت ہیں
ڈرائیونگ کرنے والے جو ہائی ویز پہ چلتے ہیں، اللہ ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرمائے، حادثات سے، ایکسیڈنٹ سے اللہ بچائے سب۔ لکھا رہتا ہے درگھٹنا سے دیر بھلی، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، اور لکھا رہتا ہے من کا بریک اتم بریک۔ ہاں، من کا بریک اتم بریک، کیا مطلب؟ اگر من میں ٹھان لیا ہے کہ 60 اور 80 کے اوپر نہیں چلنا ہے، اب بریک اپنے آپ لگ گیا۔ من میں کیا ٹھان لیا کہ 80 سے اوپر جانا نہیں، تو اب اپنے آپ بریک لگ گیا۔ من کا بریک اتم بریک۔ گاڑی کو حادثے سے بچانے کے لیے ضروری ہے بریک۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس گاڑی کو بچانے کے لیے جو بریک رکھا ہے ہمارے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر، اس استحضار کے ساتھ جینا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، میرا کوئی معاملہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ اور پرہیز دنیا میں کرنا ہے میرے بھائیو، آخرت میں پرہیز نہیں۔ اگر دنیا میں پرہیز نہیں کیا، عام طور پر کیا ہوتا ہے، ڈائبٹک نے اگر پرہیز نہیں کیا تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا علاج ہوتا ہے۔ اس کا علاج آسان ہوتا ہے یا خطرناک ہوتا ہے؟ اسی لیے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ پرہیز کرے گا علاج سے بچ جائے گا۔ ڈائبٹک نے پرہیز کیا، ڈائبٹیز کا نہیں بڑھا، زخم وغیرہ بدن میں ہو گیا، سوکھ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر اس نے پریونشن نہیں لیا، احتیاط نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ علاج ہوگا۔ علاج کیا ہوگا؟ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، جسم کے کسی حصے کو کاٹا جائے۔ دنیا میں آپ دیکھیے، پرہیز نہیں کرے گا تکلیف بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پرہیز کا موقع دیا ہے، اور پرہیز سکھانے کا یہ پورا مہینہ ہے۔ اور اگر پرہیز کیا دنیا میں تو آخرت کے علاج سے، بولیے آخرت کے علاج سے بچ جائے۔ اور آخرت کا علاج معلوم ہے نا کیا ہے؟ ہاں، آخرت کا علاج پتا ہے نا کیا ہے؟ اگر دنیا میں پرہیز نہیں کیا، آخرت میں علاج ہوگا۔ ایک جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اس کے پیر کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے۔ ان آگ کے 2 انگاروں کی وجہ سے اس کے سر میں جو دماغ ہے وہ کھدکھدائے گا، اور وہ سوچے گا کہ سب سے سخت عذاب مجھے ہی دیا گیا۔ ایک کافر کی داڑھ کو اللہ تعالیٰ احد کے پہاڑ کے برابر کر دے گا۔ ایک کافر کا چمڑا اتنا موٹا ہو جائے گا کہ کئی دن تک آدمی اس کے درمیان چلتا رہے، مسابت کرتا رہے اور منزل طے کرتا رہے، وہ چمڑا ختم نہیں ہوگا۔ اتنا موٹا چمڑا اللہ کافر کا کر دے۔ ایک آدمی کو حاضر کیا جائے گا، بندے دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ اللہ فرمائے گا ایک گوتا جہنم کا کھلا کے لاؤ۔ اس جہنمی کو جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے والا، ایک گوتا چند لمحے جہنم میں رکھنے کے بعد لایا جائے گا، اور اللہ پوچھے گا بندے تو نے دنیا میں راحت دیکھی ہے؟ کہے گا اللہ تیری قسم میں نے کبھی دنیا میں راحت نہیں دیکھی۔ دنیا کی ساری راحتوں کو بھلا دینے کے لیے جہنم کا ایک گوتا کافی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر تقوی اختیار کر لو، پرہیز کر لو، بچ جاؤ، رک جاؤ، علاج سے بہتر۔ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بلکہ عبادتوں کو فرض کرنے کا اللہ کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہی ہے۔ پڑھتے جائیے قرآن کو پڑھتے جائیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام پڑھیے اور پڑھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین نے حج کا معاملہ بیان کیا، فرمایا حج کے سفر کے لیے نکلو تو سفر کا سامان لے لو، زیادہ سفر اختیار کر لو، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وہاں بھی تقویٰ کا ذکر کیا۔ کوئی معاملہ، کوئی عبادت ایسی ہے ہی نہیں جس سے اللہ کا مقصود تقویٰ نہ ہو۔ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون کا حکم دیا تو بھی فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ پڑھیے قرآن کو میرے بھائیو، صرف رمضان کی حد تک مت رکھیے قرآن کا معاملہ، یا حافظ صاحب کے پیچھے سنیں گے
حافظ صاحب بھی بیچارے ریل ہیں، ہاں، جو بھی حافظ ہے وہ حافظ ریل ہے، فرق ہے بس صرف رفتار کا، کوئی پیسنجر ہے تو کوئی میل ہے، اور کوئی اتنا تیز ہے کہ راجدھانی بھی اس کے سامنے فیل ہے۔ اللہ عبادت فرمائے، ہاں، رکوع جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے یعلمون پڑھا ہے، اس سے پہلے کیا پڑھا اس کو خود کو بھی بیچارے کو یاد ہے کہ نہیں معلوم نہیں، ہاں۔ قرآن سے دل لگائے میرے بھائی، قرآن کے نزول کا مہینہ، محمد رسول اللہ کے پاس جبریل تشریف لاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کرتے جبریل السلام کے پاس، اور آخری سال جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ جناب جبریل کے سامنے قرآن کا دور کیا۔ قرآن سے دل لگاؤ، پڑھو قرآن کو، اللہ کیا چاہ رہا ہے، تقویٰ کیا ہے۔ اللہ کا مقصود ساری عبادتوں سے یہی ہے کہ بندے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ روزے سے کیسے پیدا ہوگا؟ عادت سمجھ کر نہ کریں گے تو ضرور پیدا ہوگا، عبادت سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ ضرور پیدا ہوگا، ورنہ وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کی زبانوں پر ایک جملہ ہوگا، حضرت توجہ چاہوں گا، مسلمانوں کی زبانوں پہ ایک جملہ ہوگا رمضان میں، بیٹا 1 مہینے کی تو بات ہے، روٹین۔ بچہ ریموٹ اٹھایا، ڈیڈی ممی کیا بول رہے ہیں؟ آج کل ڈیڈی ممی کا ہی دور ہے بھائی، ابو امی کوئی نہیں بولتا ہے۔ پھوپھی ہے تو انٹی ہے، خالہ ہے تو انٹی ہے، چاچی ہے تو انٹی ہے، انٹی بتائیے، پھوپا ہے تو انکل ہے، چاچا ہے تو انکل ہے، ماموں ہے تو انکل ہے، بیڑا غرق۔ کون سا انکل ہے تو بولتا پیٹرنل انکل ہے، کون سا انکل تو میٹرنل انکل ہے۔ اچھا، پیٹرنل اور میٹرنل بھی لانا پڑا، لیکن ماموں، خالو، پھوپھا، چچا سب چلا گیا۔ رکھو وہ اصطلاحات باقی رکھو، انکل کو ڈالو ڈبے میں، ورڈ انکل کو، ہاں انکل کو نہیں تو ورڈ انکل اس کو ڈبے میں ڈالو، کہہ رہا ہوں تو بولے انکل کو ڈبے میں ڈالنے کا مولانا بول کے گئے، ہاں۔ تو اماں کیا بولے گی ریموٹ کنٹرول دیکھ کے؟ 1 مہینہ صبر نہیں کر سکتے بیٹا؟ اللہ، 1 مہینہ بس، ہاں۔ پھر وہی روٹین، عادت سمجھ کے۔ میڈم کو مارکیٹ میں ملے گی، ارے وہ 2 مالی والی کا کیا ہوا، وہ 4th فلور والی کا کچھ چکر چل رہا تھا، اس کا کہاں تک پہنچا؟ ارے بہن 1 مہینے کی تو بات ہے، 1 مہینے کے بعد ساری رپورٹ دوں گی، کیوں روزہ خراب کرا رہی ہو؟ ہاں، دوست کو کہے گا ارے وہ نئی ریلیز ہو رہی، ایک دم جمعہ کے دن ہو رہی فلاں تاریخ کو، ارے یار 1 مہینے کی تو بات ہے یار۔ بلکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے، روزے کی حالت میں فون آتا ہے کالے پیلے کا، کچھ بلیک اور کچھ یلو کا معاملہ رہتا ہے، کچھ بلیک کچھ وائٹ کا، ایسا کرنا ذرا سامنے فون کرنا، ابھی میرا روزہ ہے۔ کیا حاصل ہو رہا ہے؟ وہ رب جو روزے کی حالت میں تم کو دیکھ رہا ہے، وہ رب جو رمضان میں تمہیں دیکھ رہا ہے، باقی وقتوں میں تم سے غافل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں 1 مہینے میں اتنا ٹرینڈ ہو جاؤ، تقویٰ کی بیٹری کو اتنا چارج کر لو۔ کون سا موبائل پسند کرتے ہو؟ 3 دن تک جس کا چارج نہیں اترے، ہے نا؟ اللہ 1 مہینے تک تمہارے تقویٰ کی بیٹری کو چارج کرانا چاہتا ہے، ویری فرسٹ ڈے آف شوال تمہارا چارج اتر جاتا ہے۔ دیکھو شوال کے پہلے دن کتنے لوگ فجر میں آتے، فوراً معلوم پڑتا ہے ڈاؤن ہو گیا، پوری بیٹری خالی ہو گئی۔ اللہ کے بندوں ہم اللہ سے ڈریں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو وصیت کر رہا ہوں، سب سے پہلے نصیحتیں میرے لیے ہیں، اللہ مجھے بدلنے کی توفیق دے اور آپ تمام کو بھی بدلنے کی توفیق دے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر صوم فرض کیا گیا ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اچھا بھائی، ہمارے نوجوان آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، ماڈرن ٹائمز، دیز آر ماڈرن ٹائمز۔ تقویٰ روزے سے کیسے حاصل ہوگا؟ تقویٰ 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 مولانا کر رہے ہیں، تقوی کا معنی تو سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ لوگ۔ بندہ اس تصور کے ساتھ جیے کہ اللہ بندے کو دیکھ رہا ہے، یہی تو روزے میں بھی ہوتا ہے۔ صوم سے تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ صوم سے تقویٰ ایسے حاصل ہوگا کہ بندے کی زندگی کو بچانے کے جو سامان ہیں، اس کے لیے جو اہم اور ضروری چیزیں ہیں، کھانا پانی، اللہ نے روک دیا اسے، اور بندہ رک گیا۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھانے سے رک گیا، کتنا کھاتا ہے آتے جاتے چلتے پھرتے، ہاں؟ اور پینے کا تو معاملہ کوئی کنٹرول میں نہیں ہے، جہاں بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہے، جہاں بیٹھا ہوا ٹھنڈا پی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کھانا پینا چھوڑ دے، بیوی تیری حلال طریقے سے تو بیاہ کے لایا اس کو بھی چھوڑ دے۔ بندہ کہتا ہے اللہ تیرے حکم کے سامنے سر جھک گیا۔ اللہ کہتا ہے بندے میرے حکم سے تو نے حلال چھوڑ دیا تو حرام کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، سمجھ میں آ جائے، اتر جائے دل میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاجی بنائے، اہل حدیثوں والی آمین بولو۔ ہاں، اللہ ہم سب کو بار بار اپنا در دیکھنا نصیب فرمائے۔ دیکھیے کیسی پوزیشن ہوتی وہاں پہ، 2000 روپے کا جسم پہ لباس پہنتا ہے، اللہ نے حکم دیا بندے 2 چادر میں مجھے تو نظر آنا چاہیے، اللہ تیرے حکم کے سامنے سر، کروڑوں کے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، بندے تجھے راستے پہ وقت گزارنا ہے، اللہ تیرے حکم کے سامنے سر جھکا۔ مینا میں ٹینٹ میں رہا، کبھی ایئر کولر چل رہا ہے، کبھی نہیں چل رہا ہے، کبھی بارش ہو رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، سب برداشت کر رہا ہے۔ دن میں 2 بار گھر پہ نہاتا تھا، ڈریس چینج کرتا تھا، لیکن وہاں اس میلی کچیلی چادر میں وقت گزار رہا ہے، میرا رب راضی ہو جائے۔ مینا میں ٹینٹ میں وقت گزارا، عرفات میں ٹینٹ ملا نہیں ملا وقت گزارا، اور مزدلفہ کی طرف واپس آیا تو زمین پر لیٹ کر آسمان کھلا، اس کے نیچے میٹھی نیند سویا۔ اللہ یہ تیرا حکم ہے، میں اس پہ راضی ہوں، اللہ تیری رضا میں خوش ہوں۔ اللہ نے حکم دیا بندے تیرے سر پہ یہ خوبصورت جو بال ہے نا وہ بھی مجھے نہیں چاہیے، اللہ میں کیسا بھی نظر آؤں، لوگ مجھے کچھ بھی کہیں، میں تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہوں۔ بال بھی منڈا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ 5 دن 6 دن میں میرا پابند ہو گیا، تو باقی دنوں میں کیوں پابند نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، یہی رمضان میں بھی کتنا ڈرتا ہے۔ دیکھو مسجد محمدی میں گیا نماز پڑھنے، ظہر کا وضو کر رہا ہے، دائیں طرف عبداللہ ہے، بائیں طرف عبد الرحمان ہے۔ یہ کلی کرنے کے لیے پانی جب منہ میں ڈالتا ہے، چند قطرے اگر چپ چاپ خاموشی سے حلق کے نیچے اتار دے تو نہ عبداللہ کو خبر ہے نہ عبد الرحمان کو معلوم ہے، لیکن ڈر کہ عبداللہ اور عبد الرحمان نہیں، لیکن میرا اور ان کا جو رب ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ بلکہ کلی کے بعد 2-3 مرتبہ تھوکتا ہے، تراوٹ بھی نہ چلی جائے گلے میں۔ اللہ فرماتا ہے بندے اتنا تو پابند ہے میرا، پانی تیرے لیے حلال ہے، اس کو تو نے میرے حکم سے چھوڑ دیا ہے، میرے حرام کو چھوڑ دے۔ بس 1 مہینے کی یہی ٹریننگ ہے۔ کتنا دیکھیے کتنا ڈرتا ہے، کتنا ڈرتا ہے۔ شام کو بچہ 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے آ کے سر پھوڑنے لگے زمین پہ، ابا جی کھا لو، کہا بیٹا تیرے سر کے اندر سے نکلنے والا خون مجھے برداشت ہے، لیکن میرے رب کی نافرمانی مجھے برداشت نہیں۔ بتائیے، بس یہی اللہ کی چاہت ہے کہ بندہ جیسے میرے حلال کو چھوڑ دے رہا ہے میرے حکم سے، اور روزہ حرام کو چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، حلال کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے۔ حرام تو ہمیشہ حرام، غیبت ہمیشہ حرام ہے، چغلی ہمیشہ حرام ہے، جھوٹ ہمیشہ حرام ہے، گالی گلوچ ہمیشہ حرام ہے۔ روزہ تربیت ہے حلال کو چھوڑنے کی، بندہ حلال کو چھوڑے اللہ کے حکم سے، حرام چھوڑنا اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ جو اللہ کی چاہت ہے، جو اللہ کا مقصود ہے، وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ سمجھے میرے بھائی، وقت گزاری نہیں، روٹین نہیں، بلکہ روٹین تو ہمارا رمضان میں اور مضبوط ہوتا ہے۔ رمضان آتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں جو کبھی نہیں دیکھا وہ رمضان میں دکھے گا، جو کبھی نہیں کھایا وہ رمضان میں ملے گا، ہے نا؟ اللہ تو چاہتا ہے یہ 11 مہینے تک جو مشین تمہاری یوز ہو رہی ہے، 1 مہینے تک اس کی اور آئلنگ ہو جائے، اس کی سروسنگ ہو جائے۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تم پیٹ بھر کے کھاؤ گے، زیادہ کھاؤ گے، تمہیں تقویٰ کبھی حاصل نہیں۔ ہمارے اندر جو حیوانی طاقتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہیں،
وہ بھوکا رہنے سے ہی ختم ہوں گی۔ آپ کسی رنگ ماسٹر کو پوچھیے جو وحشی جانوروں کو کنٹرول کرتا ہے، شیر کو کنٹرول میں لاتا ہے، دوسرے وحشی جانوروں کو اپنے کنٹرول میں لاتا ہے، اس کو پوچھیے کہ وحشی جانور آپ کے کنٹرول میں کیسے آیا؟ وہ کہتا بھوکا رکھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بھوکے رہ کر تمہاری حیوانی جو چاہتے ہیں وہ ختم ہو جائے، لیکن تم بھوک کی بجائے اور زیادہ اپنے آپ کو پریشان کرتے ہو۔ ہاں، یہ زیادہ کھانا میرے بھائیوں تمام امراض کی جڑ ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے موٹاپا ظاہر ہوگا۔ اور آج مالوں میں دیکھیے آپ کھانے پینے کے معاملے کتنے چل رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تو مسلمان سمجھتا ہے کھانے پینے کے لیے آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کسی میں نکاح کرنے کی طاقت ہو وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، نگاہوں کو نیچی کرتا ہے۔ اور جس کے اندر نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، تو وہ صوم رکھے، اس لیے کہ صوم شہوت کو ختم کرتا ہے۔ آج اللہ کو گواہ رکھ کے بولیے، ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ شہوتوں کو ختم کرنے والا روزہ ہوتا ہے یا بڑھانے والا ہوتا ہے؟ ہاں، میں روک نہیں رہا آپ کو کہ کھائیے مت، لیکن ساری صلاحیتیں کھانے پہ لگا رہا آدمی، بلکہ پورا مینیو ہوتا ہے، 15 دن کا ایک بیٹھک میں مینیو تیار ہوتا ہے، 15 دن کا دوسری بیٹھک میں مینیو تیار ہوتا ہے۔ اور اگر میڈم نے مینیو کے خلاف کچھ کیا، سحری کا مینیو گڑبڑ کر دیا یا افطار کا مینیو گڑبڑ کر دیا تو طلاق کی دھمکی آ جاتی ہے۔ بتائیے کیسے تقوی حاصل ہوگا؟ ہاں، بھوکا رکھنا چاہ رہا ہے، کم کھائے بندہ، بھوکا رہے، پیاسا رہے، تاکہ اس کے اندر جو حیوانیت جو اس کے اندر موجود ہے، شہوات موجود ہے، وہ ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، روزے کا مقصد ہم سمجھیں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے روزہ رکھیں، اور اس خیال کے ساتھ کہ یہ رب کا حکم ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بوجھ سمجھ کے نہیں رکھیں، سلم ہونے کے لیے نہیں رکھیں۔ سلم، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہاں سلیم ہوگا بھائی، آپ کی چٹور گلیاں ہمیشہ بھری رہتی ہیں، سلیم ہونے کا کہاں سوال کرتا۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں سب رکھ رہے ہیں مسلمان تو ہم کو بھی رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں گھر میں کھانا ہی نہیں پکے گا، کھائیں گے کیا، چلو روزہ رکھ لو۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی پچھلی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ احتساب، ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اس پر مجھے اجر عطا کرے گا، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس کو فرض کیا ہے۔ احتساب ہو کہ اللہ اس کا بدلہ عطا کرے۔ اور کتنا فضیلت والا ہے روزے دار کہ اس کے لیے خاص اہتمام ہے کہ اللہ نے جنت کا ایک دروازہ بنایا ہے، باب الریان۔ کتنا خوش قسمت ہے روزے دار کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، صوم میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ ہاں، صوم میرے لیے، دوسری عبادتوں کا بدلہ اللہ نے بیان کیا، لیکن صوم ایسی عبادت ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے۔ فلا تعلم نفس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو جنت کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، کوئی نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں ان کے لیے چھپا کر رکھی۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل میں اس کا خیال آیا نہیں، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں بندوں کے لیے تیار، اور خاص طور سے روزے داروں کے لیے۔ میرے لیے ہے صوم، الصوم لی وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور کیا بدلہ دے گا؟ صرف اشارہ آیا ہے حدیث میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک اس وقت خوشی حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ یعنی اتنا دے گا اللہ تعالیٰ، ایک بندے کو کہا جائے تو سوچ، وہ جتنا سوچتا ہے اس سے بہت زیادہ، جس کو بیونڈ ایکسپیکٹیشن آپ کہتے ہیں، سوچ سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ تو میرے بھائیوں، کوشش ہماری یہی ہو کہ اللہ سے ڈر کر ہم روزہ رکھیں،
اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس تصور کو اس سوچ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ سوچ ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے گی تو پھر نافرمانیوں سے، گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جیسے روزے میں ہم نے یہ تصور اپنے ذہنوں میں قائم کیا کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے نا، چھپ کر بھی نہیں کھاتا ہے، مسلمانوں کا محلہ چھوڑ کے غیر مسلموں کے محلے میں بیٹھ کے ہوٹل میں نہیں کھاتا ہے، کمرہ بند ہے، ریفریجریٹر بھرا ہوا نعمتوں سے نہیں کھاتا ہے، اس تصور کے ساتھ جیتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے تو پھر ساری برائیاں انسان کے اندر سے ختم ہو جائیں گی۔ اور میرے بھائیو، روزہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان وقت پر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، وقت آیا کھانا پینا شروع کر دیا۔ انسان اس عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ چلے گا حکم تو کس کا چلے گا؟ میرا کچھ نہیں، میرے رب نے حکم دیا چھوڑ دے، میں نے چھوڑ دیا، میرے رب نے حکم دیا کھا پی تو میں کھا پی رہا ہوں۔ اس سے وہ ثابت کرتا ہے کہ میرا حکم نہیں چلے گا، چلے گا کس کا؟ رمضان میں چلے گا اللہ کا، تو باقی دنوں میں بھی اللہ توفیق دے کہ ہم اللہ کا حکم چلائیں۔ اس کے علاوہ روزے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ کہ بندہ جب بھوک و پیاس برداشت کرتا ہے، اور مسلمان جو بھی تکلیف برداشت کرتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے اس بات پر کہ اس کا بدلہ کہاں ملنے والا ہے؟ آخرت کا عقیدہ اس کا مزید پختہ ہوتا ہے صوم کے ذریعے۔ دیکھیے، آپ مصیبت میں دعا پڑھتے ہیں، کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ انا للہ، کیا مطلب اس کا؟ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی ملکیت ہم ہیں، اللہ جس طرح چاہے ہمارے اندر تصرف کرے، جس حال میں چاہے رکھے، جیسے ہی ہم کو اللہ تعالیٰ پسند کرے ویسے رکھے۔ انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، مالدار رکھے، اللہ نے غربت دی ہے، غریب رکھے، اللہ نے خوشی دی ہے، خوش رکھے، اللہ نے غم دیا ہے، غمگین رکھے، اس کی چاہت پر، اس کی رضا پر راضی۔ انا للہ، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں اس کا بدلہ ہم کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ اس یقین کے ساتھ روزہ رکھتا ہے بندہ، اور یقین مزید پختہ اور مضبوط ہوتا ہے کہ یہ میرے ہونٹوں کا سوکھنا، اور یہ میرے حلق کے اندر کانٹوں کا پڑنا، اور میری رگوں کا سوکھ جانا، یہ جو تکلیف میں برداشت کر رہا ہوں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں عطا کرے گا۔ آخرت کا عقیدہ بندے کا اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں میرے بھائیوں۔ آخر میں چلیے اب آگے چلیں، جو اصل موضوع مجھ کو دیا گیا اس کی طرف میں تھوڑا سا آپ کی توجہ مبذول کراؤں کہ ہم رمضان گزاریں کیسے۔ یہ سب ساری چیزیں اسی سے تعلق رکھتی ہیں، کوئی میں شوال کی بات نہیں بیان کر رہا ہوں، رمضان کے تعلق سے ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز اخلاص۔ جو بھی عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں، کریں گے رمضان میں انشاءاللہ، اس میں ہمارا معاملہ اخلاص والا ہو، نیت ہماری صحیح۔ انشاءاللہ ہم دن میں صوم رکھیں گے، انشاءاللہ رات میں تراویح پڑھیں گے، قیام کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ میں ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں جو رمضان میں 10 قرآن ختم کرتے ہیں۔ اگر 3 دن کا ایوریج اللہ کے نبی کا دیا ہوا ہم پکڑ لیں تو کیا ہم 10 قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ہر بندہ 29 تاریخ، 28 تاریخ، 27 تاریخ کو کہتا ہے بہت جلدی چلا گیا نا۔ ارے بھائی، پورے 29 دن 30 دن رہ کے گیا ہے، اگلے سال اپن زیادہ محنت کریں۔ ہاں، ہر سال یہی حال ہے ہمارا، تو پہلے سے تیار رہیں۔ ٹرین کا اسٹیشن آتا ہے، بار بار اچک اچک کے دیکھتا ہے کتنا ٹائم باقی ہے، ٹی سی کو پوچھتا ہے، وہ کمپارٹمنٹ میں کسی کو جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو پوچھتا ہے کب آئے گا اسٹیشن، اورنگ آباد کب آئے گا، پورا ریڈی رہتا ہے، مال وال سامان پیک کر کے ریڈی رہتا ہے۔ چڑھتا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتا ہے ٹرین کے وقت سے۔ رمضان آتا ہے غافل، آیا چلا گیا، بہت جلدی چلا گیا۔ تیار رہیں میرے بھائی، خوشی خوشی تیار رہیں، منہ بسور کے نہیں۔ کیا کریں یار، کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے مسلمان بیچارے ایسے ہوتے، کیا کرے بھائی، کرنا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں، خوشی خوشی تیار رہیں، اخلاص کے ساتھ کہ مجھے جو بھی عمل کرنا ہے میری رب کی رضا کے لیے۔
दिन में सौम रखें, रात में क़ियाम करें, कलाम उल्लाह की तिलावत करें, सदका खैरात करें, रोजेदारों को इफ्तार कराएं, जो भी खैर का काम अल्लाह ताला हमसे ले, अल्लाह हमें तौफीक दे, इखलास के साथ, दिखावा नहीं हो, रिया नहीं हो, सुमा नहीं हो, वरना क्या होगा, अल्लाह ताला क़ियामत के दिन फरमाएगा जिसको दिखाने के लिए अमल किया बदला भी उससे ले ले। वो बेचारा जिसको दिखाने के लिए तुमने अमल किया वो बदला देगा, उसको खुद को अपनी परेशानी होगी। ऐसे अमल का क्या फायदा मेरे भाइयों जो लोगों को दिखाने के लिए हमने किया। और रिया इसी का नाम है। रिया का डेफिनेशन क्या है मुख्तसर, खैर को गैर के लिए करना। खैर का हकदार कौन है? अल्लाह है। खैर को गैर के लिए करना, लोगों को दिखाने के लिए करना। दिखावे का रोजा शिर्क, दिखावे की नमाज शिर्क, दिखावे का सदका शिर्क। और वो 3 आदमी याद कर लीजिए जिनसे अल्लाह ताला सबसे पहले जहन्नम की आग को भड़काएगा। आप सबको मालूम है वो हदीस। एक कुरान सीखने सिखाने वाला, कुरान का कारी, वाज़ और नसीहत करने वाला, एक सखी जिसकी सखावत के बड़े चर्चे थे, और सबसे बड़े दर्जे वाला अल्लाह की राह का मुजाहिद लोगों को नजर आ रहा था कि ये तो अपनी गर्दन कटा रहा है, बीवी बेवा हो गई, बच्चे थी हो गई, लेकिन नीयत खालिस नहीं थी, इसलिए ठिकाना जहन्नम हो। मेरे भाइयों, रमजान में हमारी नीयत खालिस, जो भी अमल करेंगे रब की रजा के लिए करेंगे। सदका छोटा सा छोटा करेंगे लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए, ये सबसे पहले होना चाहिए। और देखिए रोजे में यही मामला अल्लाह ताला बयान करता है, यक़ूलुल्लाह अज़्ज़ा व जल अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिह, सौम मेरे लिए है और मैं इसका बदला दूंगा। क्यों? इसलिए कि बंदा खाना पीना शहवात मेरे लिए छोड़ता है। और सौम एक ऐसी अजीब इबादत है मेरे भाइयों, नमाज पढ़ते हुए आदमी नजर आता है, सलाह पढ़ते हुए, ज़कात देते हुए भी नजर आ जाता है, हज करने के टाइम पे तो बड़े बड़े हेलोजन लगा के पार्टी करता है, सबको दिखाता है, हार पहनता है, दावतें खाता है, सबको पता चलता है हज करने जा रहा हूँ, हज करने जा रहा हूँ। और सोचता क्या है, आऊंगा तो मेरे नाम के साथ हाजी लोग लगाएंगे, अलहाज लिखेंगे। मुझे कोई हाजी कहता तो मैं कहता हूँ भाई जिंदगी में एक बार हज किया तो नमाज हाजी कह रहे हो, लेकिन 5 टाइम नमाज पढ़ता तो नमाजी क्यों नहीं बोलते? हर महीना पूरे महीने के रोजे रखता हूं, साइम भी बोलो मुझको, रोजेदार भी बोलो, एक टाइम हज किया तो हाजी हो जाए, बहुत खुश होता है हाजी सुन के अपने नाम के साथ। हाँ, तो मेरे भाइयों, सौम एक ऐसी इबादत है, अल्लाह हमें तौफीक दे। पीर जुमेरात का अल्लाह के नबी हमने रोजा रखा, 13, 14, 15 का रोजा रखा, नफली रोजे आपने बहुत रखे। रमजान में तो सारे लोग रोजे से होते हैं, लेकिन आम दिनों में जब तक आपको कोई बताए नहीं कि मैं साइम हूं, क्या उसके चेहरे को पढ़ सकते हैं आप कि ये रोजेदार है? इतनी छुपी हुई इबादत है ना, इतनी छुपी हुई। आप उसको इंसिस्ट कर रहे हैं भाई चाय पी ले, कहेगा नहीं आई एम फास्टिंग, रोजा रखा। जब बताएगा तो मालूम पड़ेगा। और कुछ बेचारे ऐसे होते हैं उनको कितना भी आप कहने नहीं जज़ाकल्लाह शुक्रिया, फिर कभी पी लूंगा, बताते नहीं है। बहुत इंसिस्ट करे आप, अरे आज चाय नहीं तो ठंडा पी लो, बहुत इंसिस्ट करे, तब बोलते भाई मैं रोजे से। अल्लाह ऐसा इखलास हम सबको नसीब फरमाए। हाँ, तो मेरे भाइयों, सौम ऐसी इबादत है, इसीलिए अल्लाह फरमाता है बंदा खाना पीना शहवत मेरे लिए छोड़ता है, मेरे लिए छोड़ता है तो मैं इसका बदला मैं ही अदा करूंगा। तो सबसे पहले इखलास। दूसरी चीज एहतिसाब। एहतिसाब, अल्लाह से अजर और बदले की उम्मीद रखना, जो मैंने अभी दुआ में बताया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले रज़ा है, अल्लाह तेरे फैसले पर राज़ी हूं, मैं तेरी मिल्कियत हूं, जो जिस तरह चाहे तसर्रुफ करे, व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उसी की तरफ पलट के जाने वाले हैं। बदला कहां मिलेगा? वहां मिलेगा। बंदा इस सोच के साथ जिए कि हर काम में अल्लाह की, बादशाह की उंगली कट गई, वजीर ने मातम नहीं किया, कहा बादशाह सलामत, अल्लाह की मसलियत। बादशाह को गुस्सा आया, जेल में डाल दिया। मातम करना चाहिए, आंसू टपकाना चाहिए, अफसोस करना चाहिए, इतना जुमला बस। अरसा गुजर गया। एक दिन बादशाह निकला, कहीं घूमते घामते बहुत दूर निकल गया। कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया और कहा कि आज हमारी देवी पर, हमारे बुत पर हम तुझको बलि करेंगे। कहां पर है बादशाह? वक्त आया बलि करने का, इसको चेक किया गया तो इसकी उंगली कटी हुई है। तू अधूरा आदमी है, देवी पे बलि नहीं हो सकता, जा। दौड़ते हुए आया, वजीर को कहा मसलियत समझ में आ गई। वजीर कहता है इसमें भी मसलियत है। बादशाह कहता आप कौन सी मसलियत निकालेगा?
کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوتے اور جیل میں نہیں ڈالتے تو میں کہاں ہوتا؟ میرے ساتھ ہوتا تو حضرت میں کام آ گیا ہوتا نا، میں کام آ گیا ہوتا، میں تو ادھورا نہیں ہوں نا، میری تو انگلی نہیں کٹی ہے۔ بندے کو سمجھ میں نہیں آتا، بندے کو سمجھ میں نہیں آتا کس چیز میں اس کے لیے خیر ہے، کس چیز میں اس کے لیے بھلائی ہے، کون سی چیز میں اس کے لیے شر ہے۔ بندے کو تکلیف ہوتی ہے، بلبلا اٹھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر کر، کیا ملنے والا ہے اس کے بدلے میں جانتا ہوں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم جانتے نہیں ہو، اللہ جانتا ہے کیا تمہارے لیے بھلائی ہے اس کے اندر۔ تو میرے بھائیوں احتساب ہونا چاہیے کہ بدلہ ملے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہے وہ، ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ، جس کو جانا ہو جنت میں جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے جنت کی لالچ میں تم عبادت کرتے ہو، ہم تو اللہ کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں۔ میرے لختے جگر، میرے نور نظر، اللہ تجھے ملے گا کہاں؟ ہاں، تیرے گھر پہ آئے گا ملنے اللہ تجھ سے؟ ہاں، ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ، جس کو جانا ہے جنت میں جائے۔ ایسوں کو شاید ملے گی بھی نہیں، اس لیے کہ مدینہ والے سرکار خود کوشش کر رہے ہیں، خود چاہت کر رہے ہیں کہ جنت مل جائے، ہے نا؟ نماز کی حالت میں جنت کی نعمتیں دیکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں، جہنم کی آگ دیکھ کے پیچھے ہو رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں جنت میں ایک مقام ہے، مقام وسیلہ، اذان سننے کے بعد میرے لیے مانگو۔ ایک بندے کے لیے اللہ نے اس کو مخصوص کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں۔ مدینے والی سرکار تو جنت کی چاہت کرے اور یہ نبی کا امتی، گڑبڑ امتی، یہ کہے کہ جس کو جانا، جہاں ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ، جس کو جانا، لالچ میں عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، یدعون ربہم خوفا و طمعا، خوف اللہ کی جہنم کا اور طمع اللہ کی نعمتوں کی۔ میرے بھائیو اس لیے احتساب ضروری ہے، احتساب کے ساتھ عمل، کہ اللہ اس کا بدلہ مجھ کو آخرت میں عطا کرے گا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تیسری چیز، بندہ اپنے نفس کی اصلاح روزے سے کرنے کی کوشش کرے، جیسا کہ پوری تفصیل تقویٰ کے متعلق آپ کے سامنے آ چکی ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی ہر خطبے میں کیا فرماتے تھے؟ نفس کے بارے میں کچھ فرماتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ ہر خطبے میں ہم اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کے شرور سے۔ مولوی صاحب کے ذہن میں یہ نہ آ جائے بہت اچھا بول رہے ہیں، نفس کے شرور سے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں، جو بھی نفس کا شر ہے اس سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو روزے سے یہ مقصود ہو کہ نفس کی اصلاح ہو جائے۔ اب دیکھیے دو بڑے لوگ، ایک وہ جو نبی کے غار کے ساتھی ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ ان کو دیکھ کر شیطان جیسی غیر مرئی چیز جو نظر نہیں آتی وہ بھی راستہ بدل دیتی ہے۔ دونوں کے درمیان جو بات ہو رہی ہے اس پہ آپ غور کیجیے۔ ابو بکر مسند خلافت کو چھوڑ رہے ہیں اور عمر مسند خلافت پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں، تو ابو بکر کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے، ایک بڑی شخصیت دوسری بڑی شخصیت سے، کہ جس بارے میں مجھ کو تمہارے سلسلے میں سب سے زیادہ خوف ہے وہ تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان تمہارا نفس ہے۔ ابو بکر کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر کو کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں تم ڈرنا، اس کے بارے میں تم اللہ کا خوف رکھنا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اور نبی سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولی و مولا۔ یہ دعائیں ہم یاد کریں میرے بھائی، نفس کا تزکیہ ضروری، اور تزکیہ نفس کے لیے روزے سے بہتر اور کوئی عبادت نہیں۔ ساری نفس کی شہوات کو توڑنے والا ہے روزہ۔ جب سوکھ جاتی ہے رگیں اور بھوکا ہوتا ہے بندہ، اس کی شہوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب بسیار خوری ہو دبا کے کھائے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے برا برتن جس کو انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ اتنا کھا جو تیری پیٹھ کو سیدھا رکھ سکے، اتنے لقمے جو تیری پیٹھ کو سیدھا رکھے تیرے لیے کافی ہیں، اور اگر زیادہ تجھے کھانا ہے تو پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے، تیسرا حصہ ہوا کے لیے۔ ہم ہوا کے لیے بھی جگہ نہ چھوڑیں تو کیسے کام چلے گا؟ کیسے ہم کو نفس ہمارا کنٹرول میں آئے گا؟ تو نفس کی فکر کرنا، اصلاح نفس مقصود ہو، نفس ہمارا صحیح ہو جائے، یہ روزے سے ہمارا مقصود ہونا چاہیے کہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے۔ اسی طرح چوتھی چیز علم حاصل کرنا۔
جیسے ہمارے بھائی آپ کے سامنے بہت سارے مسائل اور بہت سارے روزے کے سلسلے میں باتیں بیان کر رہے تھے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ علم حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا عبادت ہے، صوم عبادت ہے، اور صوم کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کریں تو عبادت کیسے قبول ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ مالدار نہیں ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، تو ضروری نہیں ہے آپ زکوٰۃ کا علم حاصل کریں۔ آپ اتنے مالدار نہیں کہ آپ حج کریں، آپ پر فرض نہیں ہے کہ آپ حج کا علم حاصل کریں۔ آپ علم حاصل کریں، اچھی بات ہے، لیکن نماز صلاح ہم پر فرض ہے، صوم ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، اس کی فقہ، اس کی سمجھ بوجھ، اس کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ جاننا، ایمان کی بنیادیں جاننا، اور اس کے ساتھ اس کے بعد نماز اور روزہ، ان سارے چیزوں کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ اب معلوم ہی نہیں مسائل، جیسے ہمارے بھائی نے بیان کیا کہ کچھ لوگ جنابت کی حالت میں صبح کرتے ہیں، ان کو احتلام ہو گیا ہوتا ہے، یا وہ ہم بستری رات میں کیے ہوتے ہیں، اور ایسی حالت میں وہ جنابت کی حالت میں، ناپاکی نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ مومن نجس نہیں ہوتا ہے، مومن نجس نہیں ہوتا ہے، جنابت کی حالت میں صبح کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں اب کیا کریں۔ میں تو جنابت کی حالت میں صبح کیا ہوں، یا دن میں کسی کو احتلام ہو جائے تو کیا کریں؟ روزہ ٹوٹ گیا، یا خے ہو گئی تو روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، یا کھا لیا بھول سے۔ اب بہت سارے لوگ بہت بڑے متقی ہوتے ہیں، بھول سے کھا لیے، اب تو کچھ نہیں ہوا، لیکن تقویٰ ان کا، جب تقویٰ کا لیول بڑھتا ہے تو ہاتھ ڈال کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اب روزہ ختم ہو گیا۔ ہاں، کھا لیا کھا لیا کھا لیا کھا لیا، خود بھی سوچتا ہے کھا لیا، سامنے والے کھا لیا نکال نکال، یہ بھی آدھا مفتی اور وہ بھی آدھا مفتی، نیم حکیم خطرے جان۔ ہاں، تو اب کیا ہوا؟ چلا گیا روزہ، اب تک نہیں گیا تھا، خود سے قے ہو گئی تو نہیں گیا، کھا لیا بھول سے تو نہیں گیا، لیکن ابھی متقی بنا، تقوی کا لیول بڑھا، روزہ گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح بہت سارے مسائل، جیسے ہمارے بھائی نے، شیخ نے بہت کچھ بیان کیا، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ آپ بھی معلومات حاصل کریں، آپ بھی سیکھیں مسائل کیا ہیں روزے کے اور صوم۔ چاند دیکھنے کا مسئلہ، چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو روزہ چھوڑو۔ بہت سارے بھائی بولتے ہیں وہ ادھر والوں کو نظر آ گیا، پربھنی والوں کو، ہم لوگ کو تو نہیں دکھا، کلیان بھیونڈی والوں کو نظر آ گیا، بمبئی والوں کو تو نہیں دکھا، میکو تو نہیں دکھا۔ ارے تیکو دکھنا ضروری تھوڑی ہے؟ ہاں، ہر آدمی بولے میکو نہیں دکھا۔ ہاں، اگر میکو اور تیکو کا معاملہ ہوتا تو گواہی والا معاملہ نہیں آتا کہ دو آدمی گواہی دیں، یا ایک متقی پرہیزگار آدمی بھی گواہی دے دے، روزہ رکھنا شروع کر دے۔ مسائل جاننا ضروری ہے، لیکن وہ ایک متقی آدمی ایسا نہ ہو، موٹے کانچ کا چشمہ لگایا ہے، اس کو ہر چمکتی چیز چاند دکھ رہا ہے، آ کے گواہی دے رہا ہے، وہیں چاند دیکھا۔ ارے حضرت، آپ کا چشمہ اتنا موٹا ہے، آپ کو دکھا کیسے چاند؟ ہاں، تو ایک آدمی بھی اگر متقی پرہیزگار ہے، گواہی دیتا ہے، روزہ شروع کرنا۔ روزہ شروع کرنا چاند دیکھ کر۔ اگر 29 دن ہو گئے شعبان کے، چاند نظر نہیں آیا تو کیا کرنا؟ ایک دن اور انتظار کرنا، پھر بھی چاند نہیں دکھا تو ایک دن اور انتظار کرنا، پھر بھی چاند نہیں دکھا تو، ہمارے ہاں 28 بھی نہیں ہے اور 31 بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں 28 بھی نہیں ہے، بیچارہ 29 کو پیدا ہوا تو 5 سال میں ایک بار برتھ ڈے آ رہا اس کا پیدائش کا دن ہی نہیں آ رہا، 4 سال تک، 5 سال۔ آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں 4 سال 5 سال کون سا لیپ کا سال ہوتا ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں 28 بھی نہیں ہے اور 31 بھی نہیں ہے۔ 29 کو چاند نظر نہیں آیا، 30 پورے کرنا ہے، 30 کے بعد نیا مہینہ شروع کرنا ہے۔ چاند دیکھنے کی دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اللہ کے نبی چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے، یہ ہر مسلمان کو دعا یاد ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ کچھ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ پڑھتے ہیں، وہ چھوڑیے، جو سنت سے ثابت ہے اس کو پڑھیے۔ قیام رمضان، رمضان میں قیام کریں ہم، رات کا قیام۔ رات کا قیام اتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات نماز پڑھائی ابتدائی رات تک، دوسری رات میں آپ آئے آدھی رات تک آپ نے نماز پڑھائی، اور تیسری رات اتنا لمبا آپ نے قیام کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم کو فلاح یعنی سحری کے چھوٹ جانے کا خوف ہوا۔ اور دوسری رات میں جب آدھی رات آپ نے نماز پڑھائی تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا ہی اچھا ہوتا آپ ہمیں پوری رات نماز پڑھا دیتے۔ دیکھیے وہ دور، کھجور پانی پہ جینے والوں کا وقت دیکھیے آپ، کھجور پانی پہ جینے والے کئی دنوں تک
اماں کہتی ہیں ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کھجور پانی پر زندگی گزارنے والے اللہ کے نبی رات بھر قیام کرتے آپ تو کتنا اچھا ہوتا. اور ہمارا بھائی بولتا ہے مولانا 20 منٹ میں 20 رکعت ہونی چاہیے. ہمارے بمبئی میں ایک مسجد ہے, سب سے زیادہ بھیڑ وہیں پر آپ کو ملے گی. مولانا 20 منٹ میں 20 رکعت پھینک دیے. اللہ بھی ایسا ہی پھینک دے گا تیرے منہ پہ. ہاں, پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے اللہ بھی تیرے منہ پہ پھینک دے گا. دیکھو حرم میں تراویح ہوتی ہے, تعداد کے لیے تو اشارے کرتے ہو, دیکھو ادھر کتنی ہوتی ہے, ادھر جیسی ہوتی ہے ویسے پڑھ تو صحیح, تیرے پیچھے کتنے لوگ کھڑے رہتے دیکھتا ہوں میں. ہاں, ادھر جو قیام اللیل ہوتا ہے آپ جا کے پڑھیے, اللہ آپ کو توفیق دے. رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ایسے مقاموں پہ خرچ کرو, حج کا ثواب لو. نبی کے ساتھ حج کرنے کا ثواب, رمضان میں عمرہ کیا, جاؤ وہاں دیکھو قیام کیسے ہوتا ہے. آخری عشرے میں 2 مشائخ, ایک 6 رکعت اور ایک 4 رکعت اور 3 رکعت وتر, یہ 13 رکعتیں رات میں پڑھائی جاتی ہیں. 1 بجے قیام شروع ہوتا ہے, 3 بجے ختم ہوتا ہے. اور یہاں 20 منٹ کا چکر ہے. اور عذاب والی آیتوں پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا, نعمتوں والی آیتوں پر اللہ سے نعمتیں طلب کرنا, یہ نبی کا طریقہ تھا میرے بھائیو. یہ بیچارہ 10,000 15,000 لے کے نماز پڑھانے والا کیا جانے کہ کیا عذاب کی آیتیں آ رہی ہیں اور کیا ثواب کی آیتیں آ رہی ہیں. تو میرے بھائیو قیام اللیل خوشی خوشی کرو, خوشی خوشی قیام اللیل کرو. بوجھ مت سمجھو اس کو کہ یہ بوجھ ہے. 3 دن والی, 6 دن والی, 10 دن والی مت پڑھو. جیسے ساما ہے حدیث میں ویسے ہی کاما ہے. من ساما رمضان ایمانا واحتسابا, کتنے دن تک ساما ہوگا؟ 29 یا 30 دن تک. ویسے ہی من قام رمضان ایمانا واحتسابا, ویسے ہی 29 اور 30 دن تک آپ کو قیام بھی کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چوتھے دن آپ اس لیے نہیں آئے کہ یہ قیام فرض نہ ہو جائے, اور فرض ہو جائے گا امت پر تو پھر امت عمل نہ کرے گی, عذاب ہوگا, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوگی, اس لیے آپ نہیں آئے. اور جب پرجت کا خطرہ ختم ہو گیا, اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے, تو اللہ کے نبی کے بعد جو مسلمانوں کی جماعت جس کے ایمان والا ہونے کی گواہی, بلکہ تمہارا ایمان بھی ایسا ہی ہونا چاہیے, یہ اللہ نے کہا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, جن کے بارے میں کہا کہ یہ مومن ہیں, ان کی راہ کو اختیار کرو, انہوں نے اس پر اجماع کیا, سارے لوگوں نے مل کر جماعت سے نماز پڑھی, آج تک پڑھی جا رہی. لہذا اس قیام کو مصیبت نہ سمجھے, خوشی خوشی قیام کرے. کیوں؟ اس کے ذریعے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. قیام رات کا خوشی خوشی کرے. اور آپ اس حدیث کو بھی سن لیجئے. صحابی نے جب کہا کتنا اچھا ہوتا آپ پوری رات نماز پڑھا دیتے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو امام کے نماز پڑھنے سے لے کر اس کے پلٹنے تک اس کے ساتھ قیام کرتا ہے, اللہ اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. میرے بھائیو سمیٹو, پتہ نہیں آئندہ سال یہ مہینہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. کتنے چلے گئے بیچارے, شعبان آیا, چلے گئے کتنے, قریب پہنچ گئے, چلے گئے. اور ہم میں سے بھی کس کا بھروسہ ہے؟ کوئی رمضان بس بالکل دہلیز پر کھڑا ہے, مسافر مہمان آ گیا ہے اور ہم چلے جائیں, کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے جن کو نصیب ہو رہا ہے وہ میرے بھائیوں انتھک محنت کریں اور کوشش کریں اور رات میں قیام کریں. بہت ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں میں. افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا, یہ بھی رمضان میں ہمیں کرنا ہے. معاملہ الٹا ہے یہاں پہ. سحری 10 منٹ پہلے بند اور افطار 5 منٹ بعد شروع. ہاں, نبی کے دور میں اذان, تہجد کی اذان ہوتی تھی, سحری کے لیے اذان ہوتی تھی, ایک وہ الارم ہوتا تھا سحری کے لیے. اللہ کے نبی فرماتے تھے بلال کی اذان تم کو کھانے پینے سے نہ روکے, الفاظ حدیث کے. اس لیے کہ بلال اندھیرے میں اذان دیتے, اور صبح کی اذان کون دیتا تھا؟ عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے, وہ فجر کی اذان دیتے. تو باقاعدہ اذان ہوتی تھی. یہ نہیں کہ سحری کا وقت شروع ہو گیا ہے, پٹاخے پھوٹ رہے ہیں, لائٹ جل رہی ہے, پتہ نہیں کیا کیا آج مسلمان کرتا ہے, اور 10 منٹ باقی رہتا ہے تو اعلان ہو جاتا ہے ختم ہو گیا تو اذان دے. اگر وقت ختم ہو گیا تو اذان دے, اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی کے دور میں اذان ہوتی تھی. یہ 10 منٹ پہلے اعلان کرتا ہے. بیچارہ رات کو تھکا ماندہ آیا تھا, نیند لگ گئی, اٹھا نہیں, کھایا پیا نہیں, اس کا اعلان سننا اس ظالم کا, نہیں کھایا پیا, جبکہ ابھی پورے 10 منٹ باقی ہیں. یہ ظالم اعلان کر رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا, جبکہ ابھی پورے 10 منٹ باقی ہے. یہ بیچارہ غریب کھا پی سکتا تھا, یہ دن میں اپنا روزہ آسانی سے بتا سکتا تھا, لیکن اس ظالم نے اس پہ ظلم کیا ہے.
یہ سارے میرے بھائیوں قرآن حدیث کو جب ہم نے چھوڑ دیا، پسے پوچھ ڈال دیا، تو یہ معاملہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں جلدی سحری میں تاخیر کرنا، اللہ کے نبی کی سحری اور نماز میں 50 آیتوں کا فرق ہوتا تھا، بس 50 آیتیں پڑھ لیجیے آپ، کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ کے نبی سحری کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے تھے، 50 آیتوں کا ڈفرنس ہوتا تھا، بس اتنا تاخیر سے آپ سحری کرتے۔ سحری دیر سے کرے گا، چڑچڑاپن دیر سے آئے گا، پیٹ خالی دیر سے ہوگا، ہاں، ورنہ اثر میں کیا ہوتا ہے، لڑنے بڑنے تیار ہو جاتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے، ہاں۔ تو سحری دیر سے کرے گا، بھوک دیر سے لگے گی، سحری دیر سے کرے گا، سیدھا مسجد جائے گا۔ 1 مہینہ تو نصیب ہوتا ہے نا، فجر میں اٹھ کے آتا تو کیا سوچتا ہے، 1 ہی مہینے کی تو بات ہے۔ بے نمازی بھی یہی سوچ کے آتا بیچارہ۔ اس لیے ایک پہلی صف دوسری صف ابھیشیک نے کہا نا، ہمیشہ آنے والوں کو پیچھے جگہ ملتی ہے، اور یہ رمضان والے کو بیچارے کو آگے جگہ ملتی ہے۔ یہ سوچتا ہے 1 مہینے کی تو بات۔ اگر یہ نیت لے کے آئے مسجد میں، اللہ تیرا گناہگار سیاہکار خطاکار بندہ تیرے در پہ داخل ہو رہا ہے اس مبارک مہینے میں، اللہ ہمیشہ جھکنے والا بنا دے، تو اللہ نہیں بنائے گا؟ لیکن یہ 1 مہینے کا تصور اللہ کرے ہمارے ذہنوں سے نکل جائے۔ ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا، سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی، یعنی ٹائم سے پہلے نہیں۔ بہت سارے ہمارے اہل حدیث بھائی سامنے بول کے پھنس جاتے ہیں، ہم لوگ جلدی کرتے ہیں، تم لوگ دیر سے کرتے ہو۔ جلدی نہیں کرتے ہیں، ٹائم پہ کرتے ہیں، ہاں، ورنہ پکڑ لے گا وہ۔ جلدی کرتے تم لوگ کو بھوک جلدی لگتی ہے، کھانے کی تم کو پڑی رہتی ہے، ایسا ویسا۔ ایک صاحب بولتے ہیں، ہمارا کارڈ دیکھا انہوں نے جو چھپتا ہے، تمہارا اچھا ہے نا، دیر تک کھانے کا جلدی کھول لینے کا، دیر تک کھانے کا جلدی کھول لینے کا۔ تم بھی آ جاؤ، کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے۔ آپ نے فرمایا یہود روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، یہ یہود کی خصلت ہے، روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرنا یہ یہود کی خصلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم کو توفیق دے، اور دعائیں جو ثابت ہیں سنت سے وہی پڑھیں۔ رمضان میں بھی گناہ بھی نہیں چھوڑتا، بدعت بھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ رمضان میں بھی ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ جبریل کی دعا پر آمین آپ کہہ رہے ہیں۔ جبریل نے کیا دعا کی؟ رمضان پانے کے بعد بھی جو اپنی بخشش نہیں کرا سکا، جس کے گناہ اور خطائیں معاف نہیں ہوئی رمضان ملنے کے بعد بھی، وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو جائے۔ کیا ہم خطائیں چھوڑتے ہیں؟ ٹی وی ہم سے نہیں چھوٹتا، حلال عورت کو چھوڑ دیا، حرام عورت کو دیکھ رہا ہے، بیوی نے حلال شوہر کو چھوڑ دی، حرام مرد کو دیکھ رہی ہے۔ رمضان میں بھی جا کے حجام کی دکان میں چھلوا رہا ہے۔ ہاں، رمضان ہے، اللہ سے ڈر، اور یہی تربیت کا موقع ہے۔ توبہ کر کہ اللہ تعالیٰ یہ خطائیں جو ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچنے کی توفیق دے۔ رمضان میں بھی چھلا رہا ہے، رمضان میں بھی روزہ رکھا، پورا دن خالی پیٹ، 14 ساڑھے 14 15 گھنٹے، ابھی تو 15 گھنٹے کا ماشاءاللہ روزہ ہوگا۔ اللہ آسان کرے ہمارے لیے، بارش برسا دی، اللہ نے ٹھنڈا کر دیا، اس کا فضل و کرم ہے۔ ہاں، پھر بھی اس کی رحمت ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ پورا دن برداشت کرے گا، لیکن جیسے ہی کھجور منہ میں ڈالے گا، کچھ کھائے گا پیے گا، فوراً شروع۔ ارے 14.5 15 گھنٹے صبر کیا، اب صبر نہیں ہوتا، جب تک خالی تھا تب تک صبر ہوا۔ اب یہی تو شہوت ہے جس کو اللہ ختم کرانا چاہ رہا روزے کے ذریعے۔ بھوکا تھا تو شہوت ختم ہوئی نا، بھوکا تھا تو نہیں بڑھا نا برائی کی طرف۔ اب جیسے ہی پیٹ میں پڑا، مولوی صاحب نیچے نہیں اترے گا اگر نہیں پیوں گا تو، ہاں، صاف نہیں ہوگا پیٹ اگر نہیں پیوں گا تو، اور مسجد کے دروازے تک دھک 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 کرتا ہے آگے، اور سب کو تکلیف دیتا ہے جتنے نمازی ہیں، ہاں، سب کو تکلیف دیتا ہے۔ نبی نے کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کر مسجد کی طرف آنے سے منع کیا۔ یہ آ کر کے دھک دھکاتا ہے اور آ کر کے مسجد میں لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ، رمضان کا، ہم نے حرم کے پاس لوگوں کو دیکھا پیتے ہوئے، حرم کے پاس۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا حرام حرام، کہتا حرم پیچھے ہے، حرم ادھر تھوڑی ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی، حرم میں جو احترام نہ کرے، سوچیے حرم میں احترام نہیں، رمضان کا احترام نہیں، مل کیا رہا ہے ہم کو رمضان سے؟ حاصل کیا ہو رہا؟ وہی روٹین، وہی عادت۔ یاد رکھیے میرے پوائنٹ کو، پوری تقریر میں میرا جو زور رہے گا اسی بات پر کہ ہم عادت سمجھ کر رہے ہیں۔ تو افطار کے وقت میں دعا جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو دعا اللہم لک الصمت وغیرہ پڑھی جاتی ہے،
وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ رمضان میں بدعتوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اور گناہوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح دعا بہت زیادہ کریں، دعا کی قبولیت کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 185 اور 187 دونوں میں اللہ نے رمضان کے مسائل بیان کیے، لیکن بیچ میں 186 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب بھی میرے متعلق آپ سے سوال کریں آپ کہیے میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ قریب بھی ہے اور مجیب بھی، قریب بھی ہے مجیب بھی۔ کوئی وقت نہیں ہے مقرر کہ اس وقت پکارو اس وقت مت پکارو، کوئی زبان مقرر نہیں ہے کہ فلاں زبان میں پکارو تو سنے گا، ہاں کوئی مقام مقرر نہیں ہے۔ سب سے پہلے انسان کو سب سے پہلی عبادت جو اللہ نے سکھائی، سب سے پہلے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ ان کو سب سے پہلی عبادت اللہ نے کون سی سکھائی؟ دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اور رمضان اوپر مسائل رمضان کے، نیچے مسائل رمضان کے، بیچ میں دعا کو لا کر اللہ نے یہ بتایا کہ روزوں کا خاص تعلق ہے دعا سے، دعا کا خاص تعلق ہے روزے اور رمضان سے۔ اس لیے بہت دعائیں اللہ سے مانگیں، ہم مانگتے مانگتے تھکیں گے، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ اور لوگ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں مانگنے سے ناراض ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں، ایک صائم کی دعا، روزے دار کی دعا، دوسرے مظلوم کی دعا، اور تیسرے مسافر کی دعا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی صائم بھی ہوتا ہے اور مسافر بھی ہوتا ہے، ہاں اس نے سفر بھی کیا ہے اور روزے دار بھی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بیچارہ مظلوم ہوتا ہے، زبردستی پولیس نے پکڑ لیا اور سفر بھی اس کو کرا رہے ہیں اور وہ بیچارہ صائم بھی ہے، کتنا بہترین وہ موقع ہوتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ایسوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن، قرآن بہت زیادہ پڑھے۔ دعاؤں کے سلسلے میں میرے بھائی بہت کوتاہی ہوتی ہے، اور خاص طور سے لوگ صرف پلیٹ دیکھتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، دسترخوان دیکھتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ مانگیے اس وقت بھی، ہاں لیکن وہی وقت مقرر مت کیجئے کہ بھائی پلیٹ دکھے گی سامنے تو ہاتھ میرا اٹھے گا، ہاں یا دسترخوان دکھے گا تو ہاتھ اٹھے گا، بلکہ وہ دعا جو پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت، اس میں بھی آپ دیکھیے ایمان ابھی لا رہا ہے، فروٹ دیکھ کے ایمان لا رہا ہے، ہاں کھانا پینا دیکھ کے توکل کر رہا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا معاملہ۔ تو میرے بھائیوں دعائیں خوب مانگیں اللہ سے، خود کے لیے مانگیں، اپنے گھر والوں رشتہ داروں کے لیے مانگیں، اولاد کے لیے بیوی کے لیے مانگیں، رشتہ داروں کے لیے مانگیں، اور عام مسلمانوں کے لیے مانگیں۔ سب سے پہلے کس کے لیے؟ اللہ سب کو دے پھر ہم کو دے، ایسا نہیں۔ دعا کے معاملے میں جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل، جو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا، ہاں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، سب سے پہلے خود، اس کے بعد رشتہ دار گھر والے، اس کے بعد عام مسلمان۔ سب سے پہلے اپنی فکر کرو دعا کے معاملے میں، ٹھیک ہے؟ اور دعائیں خوب مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ حالات جو مسلمانوں کے ہیں، قید و بند کی صحبتوں میں مسلمان ہیں، ستائے جا رہے ہیں، مظلوم ہیں مسلمان، مارے پیٹے جا رہے ہیں، خوب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرے۔ حرام سے بچا ہوا رہتا ہے، پیٹ خالی، ہونٹ اور زبان سوکھی ہوئی، کانٹے پڑ رہے ہیں، اللہ کو بڑا رحم آتا ہے بندے پر، اور اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن، کثرت سے قرآن پڑھیں، اس لیے کہ خاص طور سے جبریل آتے تھے اور اللہ کے نبی کو قرآن سناتے تھے، اور ایسی کتاب ہے کہ ہر حرف پر اللہ 10 نیکی عطا کرتا ہے، ہر حرف پر اللہ 10 نیکی عطا کرتا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ عام طور پر شیطان بولیں، فرعون بولیں، ابو لہب بولیں، آپ کو ثواب اور کوئی نیکی نہیں ملے گی، لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے ان بدبختوں کا نام بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو نیکی ملے گی۔ قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے شیطان پڑھا تو 50 نیکی ملے گی، قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے فرعون کہا، فرعون پڑھا، آپ کو 50 نیکی ملے گی۔ نبی کا سب سے بڑا دشمن ابو لہب، اس کا نام آپ نے قرآن میں پڑھا، آپ کو 60 نیکی ملے گی۔ آپ سوچئے صرف الف لام میم پر آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، الف لام پہ 30 نیکی الف لام میم پر، تو آپ پڑھتے جائیں گے کتنا زبردست اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب ادا کرے گا۔ اور خاص طور سے حافظ قرآن کے لیے آیا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا جنت کی بلندیوں پہ چڑھتا جا، پڑھتا جا جنت کے درجے طے کرتا جا، تیرا آخری درجہ وہی ہے جہاں تو نے تلاوت ختم کی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو قرآن سے دل لگائے، یہ ایک مظلوم جیسی کتاب نعوذ باللہ آج کل ہو گئی ہے، سب سے زیادہ چھپنے والی، سب سے زیادہ بٹنے والی کتاب یہی ہے۔ لوگ سیٹھیا بن گئے، کروڑ پتی بن گئے قرآن چھاپ چھاپ کر، لیکن قرآن ہمارے سینوں میں کتنا ہے، قرآن ہم کتنا پڑھتے ہیں،
یومیہ ہم پابندی کریں، رمضان میں اللہ سے عہد کریں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو روزانہ پڑھیں اور پابندی سے پڑھیں۔ تو قرآن کی تلاوت، اس کے علاوہ ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، رمضان میں کثرت سے ذکر کریں۔ ویسے تو ہر بندے کو ہمیشہ ذکر اللہ کا کرتے رہنا چاہیے۔ جو عبادت جتنی آسان ہے اللہ نے اس کو اتنا زیادہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے مشکل عبادت حج ہے، زندگی میں ایک بار۔ اس سے آسان عبادت زکوٰۃ ہے، مالداروں پر سال میں ایک بار۔ اس سے آسان عبادت روزہ ہے، سب پر سال میں ایک بار۔ اس سے آسان عبادت نماز ہے، دن بھر میں 5 بار تمام مسلمانوں پر۔ سب سے آسان ذکر ہے، اس لیے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو رمضان میں غافل نہیں ہونا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ توبہ اور استغفار، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے میرے بھائی۔ بندہ توبہ کرے، بندہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے۔ ایک آنسو اگر ہماری آنکھوں سے نکلا ندامت کا، شرمندگی کا، گناہوں کو یاد کر کے آئندہ نہ کرنے کا عہد کر کے ایک آنسو نکلا، ہماری ساری خطاؤں کو صاف کرنے کے لیے وہ ایک آنسو کافی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان میں توبہ استغفار بہت کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس خیال کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں شرمندہ ہوں گناہ پر، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں، چھوڑ دے رہا ہوں گناہ کو، آگے اللہ تو مجھے توفیق دے میں گناہ سے بچ جاؤں۔ ندامت و شرمندگی اللہ کو بہت پسند۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ندامت ہی توبہ ہے، اور توبہ کے واقعات کلام اللہ میں بھی موجود ہیں۔ ایک سورہ ہے، اس کا نام ہی سورہ توبہ ہے، اور اس میں 3 صحابہ کی توبہ کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اجمالاً ذکر کیا ہے، اور تفصیلاً حدیث میں آیا ہے۔ کعب بن مالک ہیں، مرارہ بن ربیع ہیں، اور ہلال بن امیہ ہے۔ کیسے 50 دنوں تک ان کا بائیکاٹ ہوا، سوشل بائیکاٹ، کوئی سلام نہیں کر رہا، کوئی گفتگو نہیں کر رہا، کوئی بات چیت نہیں کر رہا، ساروں نے ناطہ توڑ لیا۔ کائنات کی رحمت جن کے چہرے کو دیکھ کر وہ اپنے غموں کو دور کیا کرتے تھے، ایمانوں میں اضافہ کرتے تھے، انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ کیسے بیتتی ہوگی کعب بن مالک پر، کیا بیتتی ہوگی صحابہ پر۔ 50 دنوں کا بائیکاٹ، 50 دنوں کے بائیکاٹ کے بعد 40 دن کے بعد یہ حکم آ رہا ہے کہ بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ ایک غمگسار جو قریب تھی اس کو بھی چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی حکم نہیں آ رہا ہے۔ لیکن صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار، حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہماری گردن جھکی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی اتنا بتا دیجئے، بیویوں کو چھوڑنے سے مراد کیا طلاق دینا ہے یا صرف بستر الگ کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا طلاق دینا نہیں، صرف بستر الگ کرنا ہے۔ وہ بھی برداشت ہے۔ 50 دن اور رات زمین باوجود فراخ ہونے کے فرماتے ہیں تنگ مجھے محسوس ہونے لگی۔ آپ سوچئے کسی سوسائٹی میں ہم رہتے ہوں اور وہاں مسلمان ہم سے سلام علیکم اور بات چیت بند کر دیں، آدمی کھائے گا نہیں، وہ چل جائے گا، پہنے گا نہیں، اس کو برداشت ہو جائے گا، لیکن کوئی گفتگو کرنے والا نہ ہو، کوئی بات کرنے اور سلام کرنے والا نہ ہو، کیسے بیتے گی؟ 50 دن اور رات کوئی سلام نہیں کر رہا۔ چہیتا بھائی جس سے بڑی محبت تھی، دیوار پھلانگ کے اس کے گھر پہ جا رہے ہیں، تم جانتے ہو مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، کچھ جواب نہیں۔ یہاں تک کہ ایک اور آزمائش، ایک کافر بادشاہ غیسان کے بادشاہ کی طرف سے خط آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے تمہارے ساتھی نے تم پہ ظلم کیا ہے، تمہارے ساتھی نے نعوذ باللہ تم پہ زیادتی کی ہے، آؤ تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا اکرام کریں گے۔ ایک مسلمان کو آزمایا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور ایک کافر بادشاہ اس تکلیف کے وقت میں گھسیٹنا چاہ رہا، اپنی طرف لالچ دے کر متوجہ کرنا چاہ رہا ہے، آؤ ہم تمہارا اکرام کریں گے۔ کہا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی آزمائش ہے۔ اس خط کو جو غیسان کے بادشاہ کی طرف سے آیا تھا تندور میں ڈال دیا، جلا دیا۔ کیا سمجھتا ہے یہ کافر بادشاہ، اگر ہماری غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے ہمارے ساتھی نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو کیا ہم اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جائیں گے؟ 50 دن اور رات کے مسلسل بائیکاٹ کے بعد فرماتے ہیں ایک دن میں صبح میں چھت پہ نماز پڑھ رہا ہوں، چھت پہ صبح میں نماز پڑھ رہا تھا، دور پہاڑی پر سے ایک آدمی گھوڑے پر سوار آواز لگا رہا ہے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ میں فوراً سجدے میں گر پڑا اور میں سمجھ گیا کہ اب آزمائش کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ وہ سوار دوڑتے ہوئے میرے پاس آیا، میں نے اپنا کرتا اس کو دے دیا، اور مجھے یہ بھی خیال نہیں تھا کہ میرے پاس دوسرا کرتا نہیں ہے پہننے کے۔ صحابہ دیکھیے کب خوش ہوتے تھے، ہاں صحابہ کب خوش ہوتے تھے اور ہم کب خوش ہوتے ہیں۔ میں نے کرتا دے دیا اس کو پہننے کے لیے جبکہ میرے پاس دوسرا کرتا بھی نہیں تھا، اور پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کعب
آج تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے، جب سے تمہاری ماں نے تم کو جنا ہے اس دن سے لے کر آج کا دن سب سے بہترین دن ہے۔ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے اور تمہارے بارے میں آیات نازل فرمائی۔ میرے بھائیو توبہ، اللہ ایسی توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق۔ قبیلہ جوہینہ کی عورت کو دیکھو، ماعز اسلمی کے توبہ کو دیکھو، وہ 100 آدمیوں کے قاتل اس کی توبہ کو دیکھو۔ یہ توبائیں ہمارے لیے میرے بھائیوں ہمارے لیے دلیل ہیں، ایسی ہم سچی پکی توبہ کریں۔ وہ جوہینہ قبیلہ کی عورت وہ کیسے توبہ کر رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے لوٹایا، جا چلی جا، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا، تو نے غلطی کی ہے، بچے کا کیا قصور ہے؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد آئی، جا دودھ کی مدت ختم ہو جائے تب آنا، اس کے بعد بھی آتی ہے۔ سوچیے آپ، 9 مہینہ بچہ جننے کی مدت، 2 سال دودھ پلانے کی مدت، اپنے گناہ کو لے کر کے جی رہی ہے، لیکن امید ہے کہ ضرور اللہ کے نبی پاک فرمائیں گے۔ اور آپ نے پھر پاک کیسے کیا؟ اس کو مارا گیا پتھروں سے جب تک کہ اس کی جان نہیں نکل گئی، اور اعتراض کرنے والوں نے جب اعتراض کیا نبی جنازہ پڑھانے لگے، آپ نے فرمایا ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے 70 گھروں پر اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے، سب کی خطاؤں کو اللہ معاف کر دے۔ ایسی توبہ میرے بھائیوں، وہ دیکھو 100 آدمیوں کا قاتل توبہ کر رہا ہے، 100 آدمیوں کا قاتل وہ توبہ کر رہا ہے۔ کیسی توبہ، کیسی توبہ! راستے میں ابھی نکلا ہے وہ نیکی کی بستی کی طرف، اللہ کا رحم و کرم آپ دیکھیے، اللہ نے موقع دیا ہے میرے بھائیوں، یہ بخشش کا مہینہ ہے، 3 پروانے آپ سنیں گے بخشش کے، اور ساتھ میں ایک دعا آپ کو ملے گی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سوال پر آپ نے جواب دیا۔ عائشہ جب قدر کی رات پانا تو کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ورد کی طرح نہ پڑھیں، وہی ٹائم پاس والا معاملہ نہ ہو، روٹین والا معاملہ نہ ہو۔ پھر یہ کہتا ہوں، ورد کی طرح نہ پڑھیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو نے بڑے بڑے خطا کاروں کو معاف کر دیا۔ اللہ کی کئی صفتیں ہیں میرے بھائیو، اللہ کی ایک صفت ہے التواب، توبہ کی توفیق دینے والا۔ بندہ گناہ کرتا ہے، توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کر توبہ، توبہ کی توفیق دے کر توبہ قبول کرنے والا التواب۔ الغفار، الغفور، گناہ کو ڈھانک دینے والا، چھپا دینے والا۔ اور العفو، عفو یعنی گناہ کو نام عمل سے صاف کر دینے والا، پوری طرح سے معاف کر دینے والا۔ ایک جگہ اللہ نے اپنی صفت بیان کی عفواً قدیرہ، ہے نا؟ اللہ گناہ پر پکڑنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی چھوٹ دیتا ہے۔ جا، فرشتوں کو کہتا ہے ابھی مت لکھو، ہو سکتا ہے چند گھڑیوں میں توبہ کر لے، ابھی مت لکھو۔ اور جب نہیں توبہ کرتا تو کہتا ایک گناہ کیا ہے نا، ایک ہی لکھو۔ نیکی کا معاملہ بڑھا کر دیتا ہے اور برائی کا معاملہ جتنا ہے اتنا ہی لکھواتا ہے۔ میرے بھائیو توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کرے۔ چاہتا ہے دن میں گناہ کیا، سب کے سامنے کیا، ضروری نہیں ہے سب کے سامنے توبہ کرے، آئے اندھیرے میں تنہائی میں میرے سامنے توبہ کرے، میں قبول کر لوں گا تیری توبہ کو۔ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے رات کا گناہ گار توبہ کر لے، رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے دن کا گناہ گار توبہ کر لے۔ اور بخشش اللہ تعالیٰ کی رمضان میں اتنی عام ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے اللہ رمضان کی راتوں میں آزاد کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں خوب توبہ استغفار کریں۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے اللہ سے کہا، اللہ ہم سب کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچائے۔ شیطان نے اللہ سے کہا وعزتک یا رب، اے میرے رب مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے۔ شیطان کس کی قسم کھا رہا ہے؟ اللہ کی۔ ایک بندے کو بھی ہمیشہ اللہ کی قسم کھانا چاہیے، دوسری قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ شیطان کہتا ہے وعزتک یا رب، اے میرے رب مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو پھسلانے کی کوشش کرتا رہوں گا، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کے جسموں میں ان کی روحیں رہیں گی۔ یہاں باتیں بہت سمجھانے کی ہے لیکن وقت نہیں بچا ہے۔ جب تک تیرے بندے کے جسم میں روح رہے گی، کب تک؟ کب تک بھائی؟ جب تک روح رہے گی۔ قبر میں جانے کے بعد اب شیطان کا ٹائم نہیں، اب فرشتوں کا ٹائم ہے نا؟ وہ اذان جو دیتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنے ذہن میں بات تازہ کر لیجیے۔ اذان دیتے ہیں شیطان جائے گا اس کے لیے، اب کہاں شیطان آنے والا ہے؟ اب تو فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوا ہے۔ اللہ اس سخت منزل پر ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قسم کھا کے کہتا ہے
اے میرے رب مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے، تیرے بندے کے جسم میں جب تک روح رہے گی تیرے بندوں کے، میں ان کو پھسلانے کی کوشش کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اس نے ایک قسم کھائی، اللہ نے کہا مجھ کو میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے، میرا بندہ جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا، جب تک بخشش مانگتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا۔ اس لیے میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ استغفار، توبہ کرنے کا مہینہ، گناہوں کو یاد کر کر کے ہم بھول جاتے ہیں، اللہ کو یاد ہے، ہم جھوٹ بولے بھول گئے، ہم دھوکہ دیے بھول گئے، ہم اور خرافات کیے بھول گئے، اللہ کو یاد ہے، معافی مانگیں۔ آنسو آنکھوں سے نکلے ہمارے، ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو اگر نکل گیا اللہ کے خوف سے، جہنم کی آگ کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک آنسو کافی ہے۔ اس لیے روئیں اللہ کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنمی روئیں گے، اور جب ان کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے، ان کی آنکھوں سے خون نکلے گا، اور ان کی آنکھوں میں ایسے بڑے بڑے گڈھے ہو جائیں گے کہ اگر کوئی کشتی چلانا چاہے تو ان گڈھوں میں کشتی چلا لے۔ رونے کا موقع ہے میرے بھائیو، آج کا رونا کل ہمیں کام ہے۔ احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس آنکھ کا آنسو ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ وہ شخص بڑا شقی القلب ہے، سخت دل ہے، جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روئے، صحابہ روئے، اسلاف روئے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں اگر ہم نبی اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ اسی طرح رمضان میں اللہ توفیق دے، عمرہ کریں، رمضان میں سخاوت کریں، غریبوں کا، مسکینوں کا اور ناداروں کا خیال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صدقہ خیرات کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا تو آپ کے صدقے اور خیرات بہت بڑھ جاتے، اور خاص طور سے جب جبریل سے ملاقات ہوتی تھی تو آپ کا صدقہ اور خیرات بالکل تیز ہوا اور آندھی کی طرح ہوتا تھا۔ اتنا زیادہ آپ رمضان میں صدقہ اور خیرات کرتے۔ بندہ اپنی زندگی نہ جیے، ہاں، بلکہ آس پاس رہنے والوں کا بھی خیال کرے۔ اللہ نے اس درد کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ شہد کی مکھی کی مثال اللہ نے دی کہ سارا معاملہ جو محنت کر رہی ہے کس کے لیے کر رہی ہے؟ ہاں، انسانوں کے لیے کر رہی ہے۔ ایسے ہم بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے والے بنیں، قرضداروں کی مدد کریں، گردن چھڑانے کے لیے ساتھیوں کے لیے کوششیں کریں کہ گردن جن کی پھنسی ہوئی ہیں، قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں، کوئی ان کا دیکھنے کرنے والا نہیں ہے، ان کی مدد کریں، یا ایسے اداروں میں تعاون کریں جو اس طرح کے کام کاج میں آگے آگے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، صدقات و خیرات، اسی طرح روزے دار کو افطار کرانا۔ روزے دار کو افطار کرانا کیا مشکل ہے؟ کسی کو ہم نے کھجور کا انتظام کر کے دے دیا، کسی کو کوئی اور کھانے پینے کی چیز پہنچا دی، جتنا ثواب اللہ اس کو عطا کرے گا اتنا ہی ہم کو بھی عطا کرے گا۔ وہ پارٹی ڈھونے والا، وہ ہاتھ گاڑی کھینچنے والا، اور ہم ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے، وہ پارٹی ڈھونے والے کو جتنا ثواب اللہ عطا کرے گا، ہمارے افطار کرانے کی وجہ سے جو ثواب اللہ دے گا اس کو اتنا ہی ہم کو بھی عطا کرے گا۔ اس لیے یہ بھی بہت آسان کام ہے جس کو ہم رمضان میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آخری عشرہ جب آئے، ہمارے آخری عشرے میں کیا ہوتا ہے؟ 20 دن مسجد میں، 10 دن مارکیٹ میں، ہاں، اللہ رحم فرمائے۔ جب اہم راتیں ہوتی ہیں اس وقت مسلمان مارکیٹ میں رہتا ہے، اور یہ بھی بدعت ہے میرے بھائی، میں بتانا بھول گیا، سحری کے وقت میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، نیت کرتا ہوں میں کل کے روزے کی۔ پہلا روزہ ایسے ہی چلا جاتا ہے بغیر نیت کے، پہلا روزہ بغیر نیت کے ہوتا ہے۔ روزہ آج کا رکھ رہا ہے کہ کل کا رکھ رہا بھائی؟ ابھی جو چاند نظر آیا تو تراویح پڑھا، وہ آج کی پڑھا کہ کل کی پڑھا؟ آج کی۔ روزہ رکھ رہا آج کا رکھ رہا کل کا رکھ رہا ہے؟ آج کا۔ اور نیت کیا کرتا ہے؟ نویت ان اصوم غدا للہ۔ مولانا، غد قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، غد کئی جگہ قرآن میں آیا ہے، کہیں پر قرآن میں غد کل کے معنی میں آیا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، صحیح پڑھا آیت؟ کوئی بندہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ کون سا کل؟ ٹوڈے کے بعد ٹمارو، آج شنیچر، کل اتوار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، ایک معنی یہ کہ کل، آنے والا کل، نیکسٹ ڈے، ٹمارو، اور دوسرا معنی غد کا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور تم میں کا ہر شخص اس بات پر نظر رکھے, اس بات کی فکر کرے اس نے کل کے لیے کیا کیا. یہ کون سا کل ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے. اب میرے لال, میرے چاند, میرے جگر کے ٹکڑے, میرے لختے جگر, میرے نون نظر, تو جو دعا پڑھ رہا ہے میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. یہ جو غد تو نے پڑھا ہے اس سے مراد کل ہے یا قیامت ہے؟ اس سے مراد کل ہے یا قیامت ہے؟ قیامت کے دن تو روزہ نہیں ہے. اور یہ بول رہا ہے میں قیامت کے دن کا روزہ رکھتا ہوں. ہاں, مانا غلط ہو تو تمہارا جوتا میرا سر, میں تیار ہوں. لیکن بدعتوں سے رمضان میں بچو, ہمیشہ بچو, رمضان میں خاص طور سے بچو. 27 کو مقرر کر لینا بے بدعت. نبی فرما رہے ہیں میں بتانے آ رہا تھا کہ کون سی رات قدر کی ہوتی ہے, لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے جن کے ساتھ شیطان تھا, یعنی چھوٹے چھوٹے کھلے رہتے ہیں, بڑے بڑے قید ہوتے ہیں. رمضان میں بھی شیطان رہتے ہیں. ہاں, اور وہ 11 مہینے کا جو چکر ہوتا ہے نا وہ 1 مہینے میں بھی چلتا ہے. پنکھا بند کرو دیکھو, تھوڑا ٹائم لگے نا, آہستہ آہستہ رکے گا. ویسے وہ 11 مہینے تک جو چلتا ہے نا وہ 12ویں مہینے بھی باقی رہتا ہے. آپ نے فرمایا میں بتانے آ رہا تھا, لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے جن کے ساتھ شیطان تھا, شب قدر کا تعین اب میں بلا دیا گیا ہوں. اب تمہارے لیے بہتر ہے اس کو آخری عشر کی 5 راتوں میں تلاشو. مسلمان کہتا ہے نبی کو بلا دیا گیا نا, اپنے کو یاد ہے نا 27ویں کو ہوتی ہے. ہاں, یہ بھی بدعت ہے 27ویں کو مقرر کر لینا. لوگ نکل جاتے ہیں مارکیٹ میں 27ویں کو عبادت کرتے ہیں, اور کچھ لوگ اس سے بھی محروم رہ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا لیلۃ القدر کی بھلائی سے جو محروم رہ گیا وہ حقیقی محروم ہے. اور ایسی رات کہ اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر, مساوی نہیں, ایکول اور برابر نہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. نبی کو پچھلی قوموں کے لوگ بتائے گئے, ان کا حال بتایا گیا. 80 سال تک عبادت کرنے والے, دن میں جہاد کرنے والے, رات میں قیام کرنے والے. نبی کو خیال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کو یہ فضیلت کیسے حاصل ہے. اللہ نے رات دے دی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ 80 سال تک عبادت کرتے رہے. آپ کا امتی صرف ایک رات کو پالے گا, 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ثواب ملے گا. اور ہر سال اگر یہ کرتا رہا تو ہر سال اتنا ثواب پاتا رہے. اللہ اس طریقے کے مطابق ہم کو لیلۃ القدر کی تلاش کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے بھائی, ختم کروں. اعتکاف, اللہ اس کی توفیق دے, اعتکاف کریں. گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اعتکاف ہے. لیکن جیسے رمضان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کم کھاؤ, اپنے نفس پہ ظلم مت کرو. 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکے رہ کے 7 گھنٹے تک اپنے پیٹ پہ زور ڈال رہے ہو. ویسے اعتکاف میں بھی میٹنگ پوائنٹ مت بناؤ مسجد کو. اعتکاف میں مسجد میٹنگ پوائنٹ. بزنس کے معاملے فون پہ چل رہے ہیں, میڈم سے گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں. ہاں, اعتکاف سارے جمع ہو رہے ہیں جتنے معتکفین ہیں. یہ اپنا ٹفن کھول رہا, وہ اپنا ٹفن کھول رہا, جیسے پکنک پہ آئے ہیں. ہاں, ارے بہت اچھا ہے یار, اور بھی تیرے سے بنواؤں گا. بھابھی کو بولنا رمضان کے بعد بھی بنا کے دے گی. پوری جو ہے انرجی اسی پہ ویسٹ ہو رہی ہے, پورا ٹائم اسی پہ لگ رہا ہے. کھاؤ کھاؤ کھاؤ, سو جاؤ, بس. اور کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی ہے کم کھانا, کم سونا, کم بولنا سب سے زیادہ. اور جو تم بیٹھتے ہو نا کمرے میں رات کے اندھیرے میں, قبر کا تصور ہو, تنہائی کا تصور ہو, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور. یہ نہیں کہ بس وقت گزاری کے لیے چلو کہیں ادھر ادھر گھومنے چلے جاتے ہیں, اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے. ہاں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اعتکاف کو اعتکاف کی طرح کریں, عبادت سمجھ کر کے کریں. ٹائم پاس نہیں, میٹنگ پوائنٹ نہیں, اور پکنک پوائنٹ نہیں, کھانے پینے کا ذریعہ نہیں. چلو جمع ہوں گے, ارے یار لاسٹ ٹائم اس کے یہاں سے بہت اچھا آتا تھا, اس بار بھی وہ بیٹھ رہا ہے, چل یار 10 دن تک خوب اچھا کھانے ملے گا. یہ نیتیں ہوتی ہیں لوگوں کی. ہاں, اسی لیے کچھ ملتا نہیں. تو اعتکاف کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اسی طرح لیلۃ القدر میں دعا کرنا آپ کو میں نے بتایا, بہت ہی اہم دعا ہے. سوچ سمجھ کر اس کا معنی, مطلب, مفہوم. اللہم انک عفو تحب العفو, معاف کرنا تجھے پسند ہے, تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنا تجھے پسند ہے, معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے. نبی کو بھی سکھایا معاف کرنا, نبی نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا. تجھے معاف کرنا پسند ہے, فاعف عنی, مجھ کو معاف کر, مجھ کو معاف کر. بولنے کے ساتھ ساتھ گناہ چھوڑے بھی, یہ نہیں کہ معاف کر دے رمضان کے بعد پھر وہی کرنا ہے, ایسا نہیں. رمضان کے بعد وہی گرو جی والا معاملہ جیسے تھے. اسی طرح عید سے پہلے
صدقۃ الفطر ادا کرنا، آپ نے سنا اس کے بارے میں بھی، غریبوں کا خیال کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، ان کو کھانا پینا پہنچانا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1-2 دن پہلے صدقۃ الفطر نکال دیا کرتے۔ تو اس طرح کر سکتے ہیں، شروع سے نہیں کرنا بلکہ آخری دنوں میں غریبوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ اسی طرح جھوٹ سے بچنا، رمضان میں جھوٹ سے بچنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اس کے روزے کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، آپ نے فرمایا جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی حاجت نہیں، یعنی اس کا روزہ ہے ہی نہیں۔ روزہ تو آیا ہے تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے کہ ہم جھوٹ سے بچیں، دغابازی سے بچیں اور رفث اور گناہ سے بچیں۔ اسی طرح جھگڑوں سے اجتناب، جھگڑوں سے بچنا۔ عصر کا ٹائم ہوتا ہے، پیٹ خالی ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، یہ صبر، رمضان روزہ صبر سکھاتا ہے۔ اور صبر ایسی عجیب چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو صبر مل گیا اس کو حکمت مل گئی، اس کو اللہ کی نعمت مل گئی۔ اسلاف میں سے کسی کا قول ہے کہ اللہ نے اگر کسی بندے سے کوئی نعمت، بہت بڑی نعمت چھین لی اور اس کے بدلے اس کو صبر کی نعمت عطا کر دی تو گویا اللہ نے اس کو بہت بڑی نعمت عطا کر دی۔ صبر کی بہت تفصیل ہے میرے بھائیوں۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کو راضی کرنا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو راضی کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے مصیبت، تکلیف، پریشانی، اس پر راضی رہنا، زبان پر شکوے کا کلمہ نہیں لانا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اگر شکوہ کرنا تو اللہ سے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزے کے لیے صبر سکھاتا ہے، صبر کرنا۔ اگر کوئی آدمی جھگڑا کرنے کے لیے آئے تو اینٹ کا جواب پتھر سے کیا، روئی سے بھی نہیں دینا، اینٹ کا جواب روئی سے بھی نہیں دینا، بلکہ کہنا بھائی تو شاید بھول گیا ہے لیکن مجھے یاد ہے کہ میں روزے سے۔ ہاں ایسا نہیں، وہ سمجھتا کیا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیے راستے میں آدمی چڑ چڑ کر کے جا رہا ہے دوپہر میں 2:30-3 بجے، تو آپ کیا پوچھتے ہیں، بھائی صاحب کھانا کھائے کہ نہیں کھایا، ہاں جائیے پہلے کھانا کھائیے۔ ویسے ہی روزے میں حال ہوتا ہے، اور جو 2:30-3 بجے کھا لیتے ہیں ان کا جلدی سے حال خراب ہوتا ہے۔ ہاں اس لیے وہاں پر صبر کرنا اور کہنا میرے بھائی میں روزے سے ہوں، یہ اخلاق سکھا رہا روزہ ہم کو، یہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بے حیائی سے بچنا، بے حیائی سے بچنا۔ صوم قیامت کے دن کہے گا، سفارش کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اس کو شہوات سے روکا تھا، غلط چیزوں سے روکا تھا، میری سفارش اس کے حق میں تو قبول کر۔ روزہ سفارش کرے گا، یعنی بندے کو رمضان کے دنوں میں بے حیائی سے، فحاشی سے، فلموں سے، گانوں سے اور گندی گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ٹی وی، اللہ تعالیٰ اس ٹی بی سے جو بڑی بیماری ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور میرے بھائیوں ہم پورا ہم اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ اگر ہم نے اس رمضان میں اپنی بخشش نہیں کروائی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے سنا ہے کہ جبریل دعا کر رہے ہیں، جبریل دعا یا بد دعا کر رہے ہیں، فرشتوں کے سردار دعا یا بد دعا کر رہے ہیں، اور سارے نبیوں کے سید دعا پر آمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ بندہ جو رمضان پا کر بھی اپنی خطاؤں کو معاف نہیں کرا سکا وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جبریل کی دعا کو قبول کر لے، جبریل جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اس زمرے میں اپنے آپ کو شامل ہونے سے بچائیں کہ رمضان آیا ہماری زندگی میں چلا گیا اور ہم جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، کہے سنے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان تک اللہ ہمیں پہنچا دے، اس کی فضیلت و برکات سے بہراور ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ غفلت سے، کوتاہی سے، کاہلی سے، سستی سے، وقت کے ضیاع سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، زندہ رکھے اللہ تعالیٰ اپنی رضا پر زندہ رکھے، موت دے جب بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلائے، ایمان کی حالت میں ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ فضیلت الشیخ نجیب بقالی حفظہ اللہ سے ایک نہایت ہی علمی خطاب بڑے دلچسپ انداز میں سماعت کر رہے تھے۔ میں جمعیت اہل حدیث اورنگ آباد کی جانب سے موصوف کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین موصوف کے علم میں، آپ کی صحت میں اور آپ کے اہل و مال میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔